कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं जो कि प्रूव करते हैं कि महमूद ऑफ गजनी कोई आइकोनोक्लास्ट नहीं था, वो उसका मकसद था पॉलिटिक्स के लिए। तो एक तो ये है कि मेरी स्पेशलाइजेशन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री है, इंडो मुस्लिम हिस्ट्री है। दूसरा ये है कि मेरी स्पेशलाइजेशन हिस्टोरियोग्राफी है। अभी मेरी किताब है ब्रिटिश हिस्टोरिकल राइटिंग ऑन इंडो मुस्लिम हिस्ट्री, बट माय मेन स्पेशलाइजेशन फॉर द लास्ट 30 इयर्स मैं जो काम कर रही हूँ वो इरिगेशन एंड सोशल रिलेशंस पे कर रही हूँ। और इरिगेशन एंड सोशल रिलेशंस के वर्क की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो प्रूव करता है या डिसप्रूव करता है कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था कि नहीं था। और वो मार्क्सिज्म का एक बहुत सेंट्रल पॉइंट है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ इंडिया में नहीं था या सेंट्रल एशिया में नहीं था, स्पेन में भी। सो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या थे वो मेरा थर्ड मेन मुद्दा है। मैं इसके ऊपर पिछले 30 साल से रिसर्च कर रही हूँ, और विजय के बर्थडे पे मैंने ये किताब रिलीज करनी है जो कि 27 अक्टूबर को है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि ये मैं किताब उसके बर्थडे पे रिलीज करूंगी। वो सब्जेक्ट विजय के बहुत दिल के नजदीक था, क्योंकि उससे मार्क्स का ये प्रूफ या डिसप्रूव होता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग एशियन सोसाइटीज की कैसी। तो उस लिहाज से मार्क्स से एक स्टेप आगे निकल के ये पता लगा है कि वाटर वाज ए पैरेलल प्रॉपर्टी। जमीन की तरह पानी भी एक प्रॉपर्टी थी और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोल था जिनके पास वो अधिकार। तो वो किताब मेरी विजय के बर्थडे पे रिलीज होगी। मेरी काफी मैं कंप्लीट करने में। वैसे एक बात मैं आपसे कहूँ, आप हाँ हिंदी जी, बोलने के बजाय उर्दू बोले चली आ रही उर्दू बोलूं? हैं। मैंने कहा कि आप हिंदी बोलने की बजाय उर्दू में बोले चली जा रही हैं, और शीन काफ तो आपका बहुत अच्छा है। ये कैसे हो? पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ ना, तो पंजाब में हिंदी पंजाबी उर्दू सब इकट्ठी चलती है। तो सोचा नहीं। वैसे यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, जी जी तो जी। मगर मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है जो भी मैं भाषा बोल रही नहीं, बहुत अच्छी नहीं नहीं, उर्दू बोल बहुत रही है, अच्छी बहुत उर्दू में आप खूबसूरत बात उर्दू कर बात रही हैं। में बात कर तो रही मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा था कि अब जो है वो लोग संस्कृत मिली हुई उर्दू, हिंदी जो है वो बहुत ज्यादा हूँ। बोलते हैं, तो बात समझ में भी नहीं आती। और लेकिन मैं त्रिप्ता का बताऊं कि त्रिप्ता उर्दू पढ़ भी लेती हैं। मैं पर्शियन पढ़ती हूँ। हाँ, हाँ वो, बिल्कुल। हाँ मिडिवल पीरियड पे तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि विदाउट पर्शियन यू कुड नॉट वर्क ऑन मिडिवल पीरियड। पर्शियन मैं प्रोफेसर AKS लैम्पटन से लंदन में पढ़ी हुई हूँ पर्शियन। अच्छा अच्छा अच्छा। वो हमें पढ़ाती थी, पर्शियन पढ़ाती थी। तो माफ कीजिएगा, एक तकलीफ दे सवाल है कि आप कौन से ऑक्युपाइड पंजाब से हैं? इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब से हैं या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड पंजाब से हैं? पंजाब में है। हाँ, वो हम इंडियन पंजाब में है। अच्छा मैं पैदा तो लाहौर में हुई थी। पैदा? लाहौर में हुई थी। अच्छा, अच्छा। लाहौर में हुई थी। तो तुसी लाहौरी हो। करीम भाई, त्रिप्ता लाहौर की और विजय रावलपिंडी का था। अच्छा 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 अच्छा। तो रावलपिंडी भी गए, विजय का घर भी ढूंढा। हम्म। लाहौर में गए, लाहौर में अपना घर ढूंढा। लाहौर में अपने घर में जो लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत बातचीत हुई। जब वो आए तो क्या हुआ, उनको घर कैसे मिला। सो वो मुस्लिम लीग के थे, अच्छा अच्छा। लुधियाना से। तो जनरली तो आपका मकान लाहौर में किस जगह था? लाहौर में मुझे एक मिनट नाम भूल गया है। ये स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। मेटकाफ रोड के पास था, ऑफ द मेटकाफ, रतन गली। रतन। रतन गली।
اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات سناؤں. 1979 میں ایک بار شاید پاکستان انڈیا کا بارڈر کھلا. تو جب پاکستان انڈیا کا بارڈر کھلا تو میرا چھوٹا بھائی اپنے ایک فرینڈ کے ساتھ گیا. میچ تھا، کرکٹ میچ. کوئی ویزا وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. تو جب وہاں پہ پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ اب ان گلیوں کے نمبر رکھ دیے گئے ہیں، کسی کو رتن گلی کا نہیں پتا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک فلاں فلاں کرسچن نرس یہاں پہ ابھی ہیں، وہ بہت بوڑھی ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ رتن گلی کا کیا نمبر ہے. پھر میرا بردر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بھائی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نرس کے پاس پہنچا. تو اس نے بتایا 16 نمبر ہے، اور وہ فیملی کو جانتی. تو زبردست. ایسے ہمیں پتا لگا کہ اب نئی سچویشن میں وہ ہمارا گھر کہاں پر. تو پھر میں جب گئی تو یہ لوگ مجھے لے کے گئے تھے وجے، اور ہم گئے تھے، اپنے گھر گئے تھے. جی 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 جی. تعلق ہوا. جو لوگ بیٹھے اب رہتے ہیں وہ بتا رہی تھی کہ جب وہ آئی تھی وہ نئی نویلی دلہن تھی، اس وقت وہ دادی تھی. ہوں. تو اور ایک گھر کا چھوٹی. انہوں نے کہا کوئی حصہ چینج نہیں کیا، اچھا 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 بالکل ویسے تھا. اچھا. اوپر ایک تک چڑھ چھوٹی کے سی آئے تھے. ایک چھوٹی سی پازیٹیو بات گزشتہ دنوں پنجاب گورنمنٹ نے کی، وہ یہ کہ پرانے جو نام تھے، یعنی اسلام پورا انہوں نے رکھ لیا تھا کرشن نگر کا، تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کرشن نگر کو دوبارہ کرشن نگر ہی کہا جائے گا، اسلام پورا نہیں کہا جائے گا. انہوں نے کچھ چینجز کی، مگر بہت زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ. نہیں، میں نے دیکھا لاہور میں آپ کو لاہور کی ایک اور انٹرسٹنگ بات سناؤں. جس گھر جہاں پہ ہمارا گھر تھا اس سے بہت دور لکشمی نارائن کا مندر نہیں تھا. تو اس سڑک کا نام لکشمی نارائن ہی تھا، لکشمی نارائن روڈ، جب ہم گئے تھے تو. جی 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 جی. نہیں، وہ اس قدر زیادہ گلیاں اور سڑکیں، ان کے ناموں کو تبدیل کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے. اسلامائز کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ. تو کہیں مل جاتا تھا، کہیں نہیں ملتا تھا. کراچی میں بھی ہم لوگ کراچی کے ہیں بنیادی طور پہ. تو کراچی کے جو بہت پرانے علاقے ہیں، کنٹونمنٹ کے ایریاز ہیں، اولڈ سٹی ایریا ہے، وہاں پر اب بھی بہت ساری سڑکوں کے نام یا اسٹریٹس کے نام جو ہیں وہ پرانے ہی ہیں. تو پرانے ہی ہیں. تو اچھا لگتا ہے جب وہ پرانے نام دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ ایک ہسٹری سے جڑ جاتے ہیں نا. اگر آپ اگر آپ کرشن نگر کو اسلام پورا کہنے لگیں تو آپ کی جو تاریخ ہے پوری، وہ مطلب مس کر دیتے ہیں آپ. بیلا رضا صاحبہ بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں ہماری اس میٹنگ کے اندر. آپ کا بہت شکریہ بیلا صاحبہ کہ آپ نے ٹائم نکالا. درمیان میں اگر علی ناصر صاحب اپنے بارے میں کچھ دوستوں کو بتا دیں تو بہتر ہوگا. تو ناصر بھی ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں. علی ناصر کراچی میں ہوتے تھے. ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب بھی آ چکے ہیں. ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب جو ہے وہ ڈین ہیں زیبس یونیورسٹی کے. تھینک یو ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا. نجم جعفری صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں. اور ہمیں انڈیا سے ہمارے کامریڈ سی این سبرامینیم صاحب جوائن کر چکے ہیں. کیسے ہیں؟ دیٹس گڈ. اور یہ بڑھیا. سلام لال سلام سب لال کو. سلام، لال سلام آپ کو بھی، لال سلام. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ہسٹورین ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، فاؤنڈر ممبر آف ایکلیویا ہیں، آرگنائزیشن دیٹ پروموٹس کوالٹی اینڈ انوویشن ایجوکیشن ان انڈیا. اور سب سے پرانے ساتھی ہیں یہ ریولوشنری ڈیموکریسی کے اندر وجے سنگھ کے. ہمارے ساتھ شیما جی بھی آ چکی ہیں. شیما جی، تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ اے ٹائم فار دس ایونٹ. بہت شکریہ. تحریک نسواں وجے سنگھ سے بھی شیما جی کے تعلق، اور رضا کاظم صاحب کے ساتھ بھی ایسوسیشن. آپ کا بھی بہت شکریہ شیما جی. Thank you. Thank you. چودھری شوکت صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے ہم کو.
चौधरी शौकत साहब की लॉन्ग एसोसिएशन विजय सिंह के साथ, पाकिस्तान मजदूर महाज और मंशूर के साथ ताल्लुक इनका। नईम शेख साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। नईम शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, थैंक यू सर। जी हमें सेलिब्रेट करने आए हैं हम इनकी लाइव्स को जिनकी हम याद मना रहे हैं। दोस्तों, साथियों, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम हजरात का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है वक्त निकाल के आए। साथियों, ये प्रोग्राम हम इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्लेटफॉर्म से जो है मुनक्किद कर रहे हैं। याद रफ्तगा, ये हम 3 साथियों की याद मनाने के लिए आज जमा हुए हैं। इन 3 साथियों के अंदर प्रोफेसर विजय सिंह, जनाब मुमताज महर साहब और जनाब रजा काजिम साहब, ये 3 लोग शामिल हैं। प्रोफेसर विजय सिंह के बारे में मैं थोड़ी सी 2 जुमलों में आपको बात बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर विजय सिंह जो है वो हिस्टोरियन, मार्क्सिस्ट, लंदन के अंदर पले बढ़े। पढ़ने लिखने के बाद उनका डिसीजन था, उनकी जो वाइफ है वो वहाँ पे उनको मिली और उनका फिर डिसीजन था जॉइंटली कि हम वापस जाएंगे अपने मुल्क इंडिया और वहाँ जाके हम आगे अपनी जिंदगी वहाँ पे करेंगे। तो ये दोनों वापस आ गए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहे। दोनों प्रोफेसर, तृप्ता भाई भी इस वक्त मीटिंग में मौजूद हैं और विजय सिंह प्रोफेसर हिस्ट्री के थे दोनों, और अपनी जिंदगी सारी इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक रहते हुए गुजारी। एक्टिविज्म दोनों भरपूर शामिल रहे, सारे टीचर्स एसोसिएशन में, टीचर्स पॉलिटिक्स में रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स के साथ काम किया। कोई भी ऐसी बात हुई जिसको रेजिस्ट करना था तो विजय सिंह ने बगैर किसी उसका क्या रिपरकशंस होंगे, बगैर ये सोचे समझे रेजिस्ट किया और तृप्ता हर वक्त उसके साथ रही। जब भी कभी जून जुलाई में विजय को फोन किया तो पता चला विजय जो है वो मॉस्को में है, लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, आर्काइव्स को खंगाल रहे हैं, आर्काइव्स के अंदर खोज कर रहे हैं। ये सालों साल की उनकी प्रैक्टिस थी। वो लाइब्रेरियों में गर्क रहे और दुनिया के सामने वो चीजें लाके उन्होंने रखी जो उससे पहले दुनिया को नहीं पता था जिनके बारे में। तो अगर जब भी इस खित्ते के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर एंटी रिविजनिज्म की बात होगी तो ये नामुमकिन है कि विजय के काम को नजरअंदाज कर दिया जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है कि विजय के काम को जो है नजरअंदाज किया जाए। तो ये हमारे विजय सिंह थे। रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी बहुत ही सीरियस पर्चा, आइडियोलॉजिकल पर्चा, उसके फाउंडिंग एडिटर थे विजय सिंह। विजय के काम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब एंटी रिविजनिज्म की बात आएगी विजय के काम जो है वो सामने आएगा, उसका नाम सामने आएगा और उसके दोस्त उसको इसी वजूहात की वजह से ये प्यार करते हैं और उसको उसका जिक्र करते हैं। जो हमारे दूसरे साथी हैं जिनकी याद मनाने के लिए जो हमारे प्यारे हैं हम यहाँ पे जमा हुए हैं, साथी हैं जनाब मुमताज महर साहब। उनका जिक्र सिंधी अदबी डिस्कशन में अक्सर मॉडर्न सिंधी लिटरेचर और कल्चरल आइडेंटिटी के हवाले से आता है। वो इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सिंधी लिटरेचर सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि सोशल रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल मेमोरी का भी हिस्सा है। इंटेलेक्चुअल इंस्टांस उनका जिंदगी भर ये रहा कि सिंधी कल्चर और लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन पर फोकस, लिटरेचर को सोशल रियलिटी का मिरर समझना और स्टेट और पावर स्ट्रक्चर्स पर क्रिटिकल अदबी नजर। मुमताज महर साहब के जो साथी हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया हुआ है मौजूद है यहाँ पे, वो मजीद जो है वो इसके ऊपर उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू के ऊपर जो है वो और रोशनी डालेंगे। तीसरे जो हमारे प्यारे हैं वो जनाब
रजा काजिम साहब हैं। रजा काजिम साहब पाकिस्तान के मुमताज कानूनदान, दानिश्वर और मौसीकी के मुहक्किक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी महज पेशा कामयाबियों तक महदूद नहीं रखी, बल्कि इल्म, फिक्र, फन और इंसानी शऊर के इर्तिके के सवालात को भी अपनी जुस्तजू का मरकज बनाया। 1940 और 50 की दिहाई में रजा काजिम साहब एसोसिएटेड अपने आप को करते थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के साथ, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के साथ, ट्रेड यूनियन एक्टिविज्म के साथ। लेटर आने वाले वक्त के अंदर वो कमिटेड मार्क्सिस्ट थिंकर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल रेवोल्यूशनरी थ्योरी उसका प्रचार करते रहे। और फिर 60 की लेट दिहाई में, लेट 60s और अर्ली 70s के अंदर he concluded that political revolution alone does not transform human consciousness। तो थोड़ा सा एंटी मार्क्सिस्ट पोजीशन उन्होंने ली, नॉट एंटी मार्क्सिस्ट मतलब इवॉल्व, और उनका ये फिक्र हुई। और उसी के नतीजे के अंदर जो है मैं ये समझता हूँ, बाकी उनकी बेटी भी यहाँ मौजूद हैं, उनके और दोस्त भी मौजूद हैं, शीमा जी भी मौजूद हैं, वो संजान नगर इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी एंड आर्ट्स की बानी बने, उसकी बुनियाद रखी, जहाँ उन्होंने तालीम, फलसफे, मौसीकी और तख्लीकी इजहार के नए इम्कानात तलाश करने की कोशिश की। उन्होंने राइजुल वक्त फिक्री सांचों से हटकर सोचने और सवाल उठाने की रिवायत को फरोग दिया और इस बात पर जोर दिया कि माशरती तब्दीली का आगाज इंसानी शऊर की तब्दीली से होता है। तो ये एक बहुत ही ब्रीफ सा मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है अपने तीनों प्यारों का। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आपको नजर आ रहा होगा, पता चल रहा होगा कि ये तीनों लोग जो हैं, ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही उनकी थिंकिंग थी, वे ऑफ थिंकिंग की थी, ऐसा नहीं है। ये इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का तुर्रा इम्तियाज है। ये हमारी कोशिश होती है कि विद इन लेफ्ट जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, उन तमाम लोगों को करीब से करीब लाया जाए, उनको एक जगह लाया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाए जहां वो एक दूसरे की बात समझ सकें, एक दूसरे की अपनी बात जो है वो सुना सकें। और यही कोशिश है कि हम इन तीन लोगों की याद भी एक साथ मना रहे हैं, और जो सामीन हैं वो भी विद इन लेफ्ट मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, मगर वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। माजी करीब के अंदर भी हम ये कोशिश करते रहे हैं कि एक छत के नीचे मुख्तलिफ सोच रखने वाले बैठे हैं, एक दूसरे के करीब आए, और हमारी कोशिश यही है कि करीब से करीब तक आते रहें, और अमली जद्दोजहद के अंदर जब करीब आएंगे तो जो डिफरेंसेस हैं वो कम से कम होते चले जाएंगे। साथियों, एक और बात छोटी सी करता चलूं कि ये जो लेजेंड्स हैं जिनकी हम याद मना रहे हैं, हर आदमी इस लायक था, इस काबिल था कि पूरा पूरा प्रोग्राम उसके लिए हम करते, मगर हमारे 2-2, 3-3 महीने से प्रोग्राम शेड्यूल हुए हुए होते हैं। हमारा एक डिस्कशन सीरीज चल रही थी जो पॉलिटिकल सिचुएशन इंटरनेशनल बनी है, वो हर दफा सीरीज, हर दफा जो है वो प्रोग्राम था, वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद 1857 के ऊपर एक सीरीज हमने शुरू की भी है इर्तिका के प्लेटफॉर्म से, वो आ गई। ये एक वीकेंड हमें मिला तो हमने बेहतर यही समझा कि बजाय इसके कि हम इंतजार में टाइम निकलता चला जाए, तीनों दोस्तों का ये प्रोग्राम मिला के जो है हम एक करें और बात यहाँ पे जो है वो सामने रखें। तो साथियों, ये मुख्तसर सी मेरी गुजारिश थी। मेरी यादें विजय सिंह के साथ बेशुमार यादें हैं, मगर मैं टाइम अपना ज्यादा आप लोगों का नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो बात कर सकते हैं। मैं आज विजय के ऊपर बात नहीं करूंगा, बल्कि औरों को मौका दूंगा कि वो बात करें। तो मैं, अगर नईम नईम शेख साहब हमारे पास मौजूद हैं, नईम मुझे साहब मुझे अगर, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। काफी देर से मैंने अपना हाथ रेज किया हुआ है। अच्छा, हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। हमारे दो बहुत अहम तहरीक के साथी जो हैं, उनका तज़किरा भी अगर आज साथ साथ हो जाए तो मुनासिब होगा। उनमें से एक साहब हैं हसन नासिर,
جو بہت مطلب بہت بیماری میں انہوں نے وقت گزارا، اور ہمیشہ انہوں نے تحریک لیفٹ کی تحریک کے ساتھ مختلف تنظیموں کو بنانے میں، تحریک کو آگے بڑھانے میں کام کیا، اور مطلب انہوں نے اپنی تمام زندگی اسی پر وقف کر دی تھی۔ ان کو ایک اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ ڈاکٹر اعزاز نذیر کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ڈاکٹر اعزاز نذیر کے بارے میں شاید ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں کمیونسٹ تحریک کو بہت زیادہ اور بہت بھرپور طریقے سے وقت دیا۔ اسی طرح سے ایک صاحب جو ہیں وہ مظہر جمیل صاحب، ایک صاحب اور ہیں مظہر جمیل صاحب، ان کا بھی ابھی ریسنٹ پاس میں انتقال ہوا ہے۔ ان کا بھی ان کا بھی تعلق کمیونسٹ تحریک سے بھرپور رہا، اور لیکن ان کی جو اہم اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں ہونے والے ادبی کام کو پہلی مرتبہ باقاعدگی سے کمپائل کیا، اور اس پر جو ہے ایک بھرپور کتاب لکھی، جس کی اہمیت جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر اس میں ہمارے دوستوں میں سے کچھ لوگ ان کو جانتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ضرور جو ہے وہ تذکرہ کریں۔ شکریہ۔ بہت 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 شکریہ کریم صاحب۔ اور میں اس وقت نعیم شیخ صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سجاد لغاری صاحب بھی شامل ہیں اس میٹنگ کے اندر۔ سجاد صاحب آپ بات کریں گے؟ کوئی یہ میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم آیا ہوا ہے، اور ساتھی آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں۔ سجاد لغاری صاحب، آپ بھی پروفیسر ہیں حیدرآباد میں۔ سجاد صاحب جی گڈ ایوننگ تمام دوستوں کو، گڈ ایوننگ۔ آپ کیسے ہیں؟ سارے خوش ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت۔ کامران، میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جو آپ نے 3 حضرات جو اس میٹنگ میں سلیکٹ کیے ہیں جن پہ بات کرنی ہے، تو ان میں زیادہ تر جس شخصیت کو میں جانتا تھا وہ اپنا کامریڈ وجے سنگھ کو، کیونکہ اس کے ساتھ میری کبھی زندگی میں فزیکلی تو ملاقات نہیں ہوئی، روبرو کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی، پر میں تقریباً سن 2015 یا 14 سے لے کے اس کے ساتھ انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ ہم سے وہ زیادہ تجربے کار تھے، ہم سے زیادہ انہوں نے سمجھا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، اور ایکسپیرینس تھا، ان کو ایکسپوجر تھا دنیا کی جو مارکسوادی پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ۔ مجھے ان کے ساتھ جو انٹروڈکشن ہوا، وہ کراچی کے دوست ہیں سجاد ظہیر سولنگی صاحب، انہوں نے مجھے متعارف کروایا تھا۔ اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے اس کے کیئر آف مجھے اپنا آپ سے، کامران بھائی سے جان پہچان ہوئی، اپنا پنجاب میں کامران شوکت سے بھی واقفیت ہوئی میری، کیونکہ اس سے پہلے تو میں اپنا ٹروٹسکائٹ گروپ سے تو منسلک رہا تھا، ان کو میں جانتا تھا، پر زیادہ تر میرا جو اسٹالن کو یا جو اس فلسفی کو، بولشوک فلسفی کو فالو کرنے والے لوگ تھے، ان سے واقفیت کم تھی۔ بہرحال کامریڈ وجے سنگھ کی جو اثرات ہیں، جو اس کی جو تعلیمات ہیں، یا اس کی جو لائن تھی، اس کے اثرات بے حد زبردست اثرات رہے، اور اس کا میری زندگی پہ شاید ہمیشہ کے لیے بہت بڑا ایک اثر رہے گا، اور اثر ہے بھی۔ تو آج دوستوں کے میں، حالانکہ میری طبیعت بھی 1-2 دن سے کافی خراب تھی گرمی کی وجہ سے، پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں، آج کامران نے مجھے دعوت دی تو میں نے کہا میں شامل ہو جاؤں۔ تھوڑی مجھے دیر ہو گئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سجاد یہ ہمارے سجاد لغاری صاحب تھے حیدرآباد سے، یہ یہاں پہ آئے تھے، اور ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اچھی بات کی، وجے سنگھ کو یاد کیا۔ ہمارے دوست خادم منگی صاحب جو ہے وہ ہاتھ ریز کر رہے ہیں۔ خادم منگی صاحب ہاں، تو مجھے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ نے ممتاز مہر پہ بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو میں ذرا لکھنے والا بندہ ہوں، کبھی کبھی لکھ کے پڑھتا ہوں، تو میں نے لکھا ہوا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ لوں۔ بالکل خادم صاحب، بالکل آپ بات کیجئے، بالکل بات کیجئے۔ میرا موضوع ہے وہ آگ سا گرم اور پانی سا نرم ممتاز مہر۔ ٹھیک ہے۔ میں جنوری 2000 میں سندھی ادبی سنگت سکھر کا سیکریٹری الیکٹ ہوا تھا۔
ہم اس سال کو ملینیم سال کر کے منا رہے تھے. ہم نے 14 فروری 2000 کے ویلنٹائن ڈے پر تاجل بیوس کی صدارت میں سکھر کے لبے مہران پر بسنت ملینیم مشاعرے کا انعقاد کیا. اسی دن سکھر کے ایک متحرک فورم جاگرتا فورم نے ممتاز مہر کی صدارت میں خواجہ خضر کے آستان پر بہتر صحافت اور بہتر سیاست کے عنوان سے ایک مذاکرہ ترتیب دیا تھا. یاد رہے کہ اس سے پہلے وہ ابوالقاسم نمکین کی مزار، جس کو غلطی سے لوگ ستیم جو آستان بولتے ہیں، اور معصوم شاہ کے منارے کے صحن میں مختلف موضوعات پر پروگرام ترتیب دے چکے تھے. مجھے یہ بات ذاتی طور پر اچھی نہیں لگی تھی کہ ایک ہی دن میں ایک ہی شہر میں دو پروگرام ہوں. میرے خیال میں اس سے پروگرام میں شرکت کرنے والے خواتین و حضرات دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں. معاف کیجیے گا، سکھر میں پروگراموں میں صرف حضرات ہی حضرات ہوتے ہیں، خواتین شرکت نہیں فرماتی. خواتین شرکت نہیں فرماتی. وہ اب تک حضرات کی خوفناک اور ایکس رے کرنے والی آنکھوں سے ڈرتی ہیں. ہم خود تو ترقی پسند ہو گئے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو اسی حالت میں ہی رکھنا پسند کرتے ہیں جس حالت میں وہ پہلے سے تھے. ہم صرف خواتین کے حقوق پر بہترین تقاریر کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ غلطی سے یا اتفاقاً کوئی خاتون آ بھی جائے تو سب اس کے ساتھ تصویر بنانے میں ہلو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی، آپ بات جاری ہے. تو ہم صرف خواتین کے حقوق پر بہترین تقاریر کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ غلطی سے یا اتفاق سے کوئی خاتون آ بھی جائے تو سب اس کے ساتھ تصویر بنانے میں مصروف ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی بیگمات کو چھپاتے ہیں 7 پردوں میں اور دوسروں کی بیگمات کو دکھاتے ہیں اور اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں. سکھر میں افواہ کی تنظیم کا ہم نے صرف بورڈ ہی دیکھا ہے. اسے کون چلاتی ہے اور کیوں چلاتی ہے ہمیں کچھ خبر نہیں ہے. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے پروگراموں میں فیملی کے ساتھ جاتے اور وہ اپنی فیملی سمیت ہماری پروگراموں میں شرکت فرماتی. بازرہ لمبی ہے، لیکن یہ کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی تھی کہ ایک ہی دن میں 2 پروگرام ہوں. تو میں نے اپنے شہر کے میں جو علم و ادب سے منسلک سننے والے حضرات بھی بہت کم ہیں، اور وہ ایک ہی دن میں 2 پروگرام بھی جو کرتے ہیں تو اس میں ان کو مزہ نہیں آتا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا اس دن تقریر میں کہ علمی اور ادبی قسم کے فورم بھی الگ الگ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا جو آپس میں ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ بات دوستوں کو اچھی نہیں لگی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے ممتاز مہر صاحب کے ساتھ پروگرام کرنے کی سوچا کہ ہم اس کے ساتھ ایک شام منائیں گے. تو ہمیں پتا چلا کہ کاروباری کمیٹی سے جو ہے وہ پروگرام کروانا اور اس کی منظوری لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ چلو یہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. ممتاز مہر کا ایک دوست ہوتا تھا جس کو ممتاز شہرائی کہتے تھے. ممتاز مہر اس کو کامریڈ ممتاز برپٹی بولتے تھے. ممتاز مہر اور ممتاز شہرائی کی وہ 2 بندوں کی ایک پارٹی ہوا کرتی تھی جن کو ہم رول پارٹی بولا کرتے تھے، اور وہ پورے سکھر میں گھومتے رہتے تھے. کبھی دیکھو تو لبے مہران پر، کبھی دیکھو تو خواجہ خضر پر، کبھی دیکھو تو ستیم جی آستان پر. وہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے تھے، اور ان کے اسی جڑاؤ کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ بالکل تنہائی کا شکار ہو جاتے تھے. آخری دنوں میں ممتاز مہر اور ممتاز شہرائی نے جاگرتا فورم سے ہٹ کر نئی جاگرتا کا جو ہے نا وہ انعقاد کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ if everything you offered was not enough, offer your absence. اگر آپ سب کچھ دے کر بھی اپنی جگہ نہ بنا سکیں تو بہتر ہے کہ اپنی غیر حاضری پیش کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کچھ فرق پڑ جائے. لیکن ممتاز شہرائی جو تھے وہ زیادہ نہیں جی سکے. اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بیچارے ہم سے بچھڑ گئے. ممتاز مہر باقاعدگی سے سندھی ادبی سنگت سکھر کے ہفتے وار میٹنگز میں شرکت کرتے اور ان کی موجودگی نوجوانوں کے لیے بڑی مفید ہوتی تھی. وہ تمام معاملات کو ایک فلسفیانہ لینس سے دیکھتے تھے اور اس کی اپروچ سائنسی تھی. تنقید اور فلسفہ ان کے محبوب ترین شعبے تھے. وہ دونوں کو ساتھ جوڑ کے نوجوانوں کی تخلیق پر جب اپنی ماہرانہ رائے دیتے تھے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہوا کرتی تھی. ہمارے حلقوں کے کچھ ساتھی ان کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے کہ کہیں وہ اوپر سے فٹ تو نہیں کیا گیا تھا.
کیونکہ ان کے خاندان میں کچھ لوگ پولیس میں کام کرتے تھے، لیکن اس کی غربت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کا تعلق پسے ہوئے لوگوں سے ہی ہے۔ وہ استھما یعنی دمے کا مریض تھا اور اپنا علاج بھی ٹھیک سے نہیں کروا سکتے تھے۔ ہم ایک دن اس کے گھر گئے تو نہ کوئی ڈھنگ کا فرنیچر، نہ رہائشی آسائشیں، ہمیں الائچی والا شربت اس نے پلایا اور بہت پیار اور بڑی اپنائیت اور محبت سے اس نے پلایا، اور ہم حالات دیکھ کر اندازہ کر گئے کہ شاید سادہ پانی ہی پینا پڑے گا۔ وہ مطلب بالکل ہی سادہ زندگی گزارتے تھے اور غربت والی زندگی گزارتے تھے۔ ممتاز مہر نے سکھر میں ایک سوسائٹی کا کیا تھا، تھیوسافیکل سوسائٹی۔ اس سلسلے میں روڑی اور سکھر میں اکا دکا لیکچر بھی کیے، لیکن بات آگے نہ بڑھ سکی۔ سکھر کے لوگوں کا مزاج گرم ہے اور وہ اپنی اینی بیسنت والا ٹھنڈا ٹھار کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ لوٹس میگزین ان کے پاس باقاعدگی سے آتا تھا اور اس سے دوستوں میں بکرا عید کے گوشت کی طرح بانٹتے تھے۔ ضیاء بھٹی اور ساجد شاہ کے ساتھ سکھر کے روڈوں اور گلیاں ناپا کرتے تھے۔ ساجد شاہ کو ہم پیار سے سازش شاہ بولتے تھے، اور وہ بھی پرانے سکھر سے نئے سکھر W11 کی اسپیڈ سے چلتے تھے اور پسینے میں شرابور ہوتے تھے۔ راستے کی گرد سے اٹے ہوئے وہ خود ہم کو بھی کوئی کاپڑی لگتا تھا۔ ممتاز مہر اپنے خیالات سے تو ہمیں مارکسسٹ لگتے تھے، لیکن کہانیاں وہ کامیو اور سارتر کے وجودی فلسفے کے زیر اثر لکھتے تھے، اور مارکسسٹ دوست ان پر اس بات کو لے کر تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ریئلزم، سریلزم اور ایگزسٹنشلزم کو ملا کر ایک نیا ازم بنا لیتے تھے، جس کو ہم لوگ ممتاززم سمجھتے تھے۔ اس میں جیمز جوائس اور تھامس مان کا فلیور بھی شامل کر لیتے تھے۔ اپنی سیدھی بات کو ٹیڑھا اور ٹیڑھی بات کو سیدھا کرنے کا فن اسے آتا تھا۔ مطلب وہ اس کی کہانی میں سمبولزم بہت ہوا کرتی تھی۔ وہ سکھر کی مطلب ایک کہانی ہے، سکھر کی ایک ساکھرو کی جنم کی جگہ کی تلاش۔ اس میں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کا پورا سکھر آپ کو گھمائیں گے، اور وہ سندھ میں جاگیرداری اور سرمایہ داری کی نہ صرف لکھنے کی حد تک بلکہ عملاً بھی سخت مخالف تھے۔ وہ سچوا اور ابوا کی طرح بنائی گئی قبائلی قسم کے گروہ بنانے کے مخالف تھے۔ اچھا ہوا کہ اس نے اموا نہیں بنائی، ورنہ ہمیں بھی منگوا بنانی پڑتی۔ کبھی کبھی اس انداز سے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا کہ لگتا تھا کہ یہ شخص گرم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ سکھر میں ایک دفعہ فتح اللہ عثمانی کا پروگرام تھا، نربدا سے مہران تک۔ اس میں آئے اور میزبانوں نے ان کو اجرک پیش کی، لیکن وہ اجرک پہننے سے اس لیے انکار کیا کہ کامریڈ سوبو گیان چندانی کو جو سرکار نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا ہے وہ واپس کرے گا تو میں اجرک پہنوں گا۔ اب کہاں کامریڈ فتح اللہ عثمانی، کہاں سوبو گیان چندانی اور کہاں ممتاز مہر۔ لیکن اس دن وہ بالکل ہمیں اس نے یہ محسوس کروایا کہ وہ آگ سے بنا ہوا ایک شخص تھا۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک میں ایک پروگرام ہوا تھا، بیج کم پڑ گئے لگانے، مہمانوں کو بیج لگاتے ہیں سینے پر، تو ایک بیج تھا اور بندے دو تھے۔ تو جو اسٹیٹ سیکرٹری ہے اس نے کہا کہ بھائی والنٹیئر کو چاہیے کہ وہ کسی ایک بندے کو بیج لگائے جو اچھا لگے۔ تو اس نے وہ بیج لیا اور کہا اور اسٹیٹ سیکرٹری کو دے دیا کہ یہ لو تم اپنا بیج اپنے پاس رکھو، اس طرح کے بیج کی ضرورت نہیں ہے۔ تاج بلوچ رسالہ نکالتے تھے سوجرو، اور سوجرو کی کاپیاں 50 سے لے کر 100 تک سکھر میں بکتی تھی، جبکہ اور دوسرے جو رسالے تھے مہران اور نئی زندگی، اس کی 5 سے 10 تک کاپیاں بھی نہیں بکتی تھی۔ وہ اس لیے بکتی تھی کہ اس میں ایک لڑکی کے نام سے خط چھپتا تھا، سب لوگ اس کو پڑھنا چاہتے تھے، سمرینا شیخ۔ تو ہم لوگ وہ رسالہ اس لیے لیتے تھے کہ دیکھیں اس دفعہ کس کی گردن کٹی ہوئی، خدا نخواستہ میری تو بچی ہوئی کہ نہیں۔ تو ہم نے ممتاز مہر صاحب سے پوچھا کہ صاحب یہ سمرینا شیخ کون ہے؟ جس طرح آج کل پنکی برانڈ بن گئے نا، اس دن سمرینا برانڈ بن گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، تاج بلوچ خود ہی ہے، وہ جو مطلب اپنا کیموفلاج کر کے اپنا روپ بدل کر کے لوگوں سے لڑنا چاہتا ہے۔ اس سے سمرینا شیخ نے کیا کیا کہ سب کی گردن کاٹی، ماں سوائے فیاض ڈائری کے، کیونکہ فیاض ڈائری تھانے دار تھے اور تھانے دار سے الجھنا مطلب وہ سمرینا کو اچھا نہیں لگتا، تو ہو سکتا ہے اس کو ہاف فرائی اور فل فرائی ہونا پڑے۔ تو ہم نے جب پوچھا کہ یہ سمرینا کون ہے تو سب سے پہلے اس لڑکی کو بے نقاب کرنے والے ممتاز مہر ہی تھے۔ اس نے کہا کہ یہ تاج بلوچ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ممتاز اپنے دور کے بڑے اچھے شارٹ سٹوری رائٹر تھے، مطلب اس نے منیر مانک جیسے شخص پر بھی تنقید کی، اور وہ تخلیقی قسم کی نوعیت کی تنقید کرتے تھے۔ وہ یونیورسٹی میں جس قسم کی تنقید
کر کے لوگ ڈگریاں لے جاتے ہیں، اس سے رویے کہ وہ سخت مخالف تھے۔ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے کہ 10 کتابیں پڑھ کر انہی جیسا ایک اور 11واں کتاب لکھنا، اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اور ممتاز مہر کہتا ہے کہ یہ کریٹو نہیں ہے، آؤ کہ ہم کریٹو کرٹیسزم کو آگے بڑھائیں۔ مطلب وہ ایک اپنا نامور سندھی افسانہ نگار تھے، ان کی کتابیں زندگی جو وہکرو ویچار سندھی کہانی جی اوسر اور جب میں 64 برس کا ہوں گا جنہیں ماں 64 ورن جو تھیندس، یہ مطلب اس کی بہت مطلب پڑھنے کے لائق کتاب ہیں۔ اور سوجروں میں ایک دفعہ اس کا انٹرویو بھی چھپا تھا، تاج نے اس کا عنوان دیا تھا ایک غصے میں بھرا ہوا شخص، یعنی ایک بیو کاوڑل۔ مطلب یہ عنوان اس پہ جچتا نہیں تھا، لیکن تاج بادشاہ آدمی تھے، وہ اس طرح کے کام کر دیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں جب کراچی میں رہائش پذیر ہوئے تو ریگل چوک پر ہر اتوار کو جایا کرتے تھے۔ پرانے کتاب خرید کرنا تو ایک بہانہ تھا، پر وہ اپنے پرانے دوستوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ اکثر دوستوں نے بھی اسے بھلا دیا تھا، اور وہ شاید اس لیے بھی جاتا تھا کہ وہ لوگوں کو احساس دلا کے کہ وہ ابھی زندہ ہیں۔ وہ سب کے ساتھ بحث کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مجھے گوتم بدھ کا قول سناتا تھا کہ جاہلوں سے بحث اور دلیل بازی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے ہی گال پر بیٹھے مچھر کو مارنا، پھر مچھر مرے نہ مرے مگر آپ اپنی گال پر خود ہی ایک زوردار تماچا ضرور مار بیٹھتے ہیں۔ وہ دوگلے نہیں تھے، سیدھے سادے تھے، اسے چاپلوسی کرنا نہیں آتی تھی۔ چاپلوسی ایک ایسا پد ہے جس سے نہ تو کوئی تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی عزت، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں وفاداری سے کرتے رہتے ہیں۔ ممتاز مہر اس طرح کے لوگوں میں نہیں تھے، اور اسی لیے آج ہم ترقی پسند اس کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ترقی پسندی میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور اس نے ایک نوجوانوں کو آگے بڑھایا اور ذہنی آبیاری کی، اسی لیے ہم آج اس کو یاد کریں۔ آپ سب لوگوں کی ساتھیوں کی مہربانی کہ اس نے مجھے تحمل سے سنا۔ خادم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی تفصیل سے جو ہے مختلف پہلو جو ہے بتائے ہمیں ممتاز مہر صاحب کے۔ ساتھیوں میں یہاں پہ صرف ایک ریکویسٹ کروں گا تمام جو حاضرین ہیں کہ وہ خود اپنے ٹائم کا تھوڑا لحاظ رکھیں، کوشش کریں کہ 5 منٹ 6 منٹ 6 منٹ بھی بہت ہیں کیونکہ بہت لوگ ہیں بات کرنے کے لیے، تو یہ آپ خود جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا میں بیچ میں انٹرپٹ کروں۔ اچھا دوستوں، یہاں پہ بیلا رضا صاحبہ بھی موجود ہیں اور نور زہرا صاحبہ بھی موجود ہیں۔ رضا کاظم صاحب کی دونوں دختران ہیں، دونوں بیٹیاں ہیں، مگر اس سے پہلے میں ایک چاہوں گا سی این سبرامینیم صاحب کو، وہ کیونکہ ان کو جانا ہے، وہ اپنی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائیں۔ وہ انڈیا سے جو ہے وہ اس زوم لنک کے تھرو ہم سے اٹیچ ہوئے ہیں، تو سبرامینیم صاحب پلیز آپ کے پاس مائک ہے، بات کیجئے۔ سب کو لال سلام، گڈ ایوننگ۔ میں گڈ سی ایوننگ، این لال سلام۔ سبرامنیم ہوں، اور میں کامریڈ وجے سنگھ کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ جو ریولیوشنری ڈیموکریسی جرنل وہ چھاپتے تھے، اس کے شروعاتی ایڈیٹرز میں میں بھی رہا ہوں، تو میں 2-4 باتیں ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں جناب ممتاز صاحب یا رضا صاحب کے بارے میں زیادہ کچھ جانتا نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو کہا ہے اس سے مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی موزوں ہے کہ یہ 3 ایسے شخصیت ہیں جو کلچر، ریولوشن اور پیپلز موومنٹ، ان تینوں کو ساتھ میں دیکھنے والے، کو ساتھ میں لانے والے شخصیت ہیں۔ تو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا تھا کامریڈ وجے سنگھ کے بارے میں، کہ کامریڈ وجے سنگھ ایک طرح سے پرولیٹیرین انٹرنیشنلزم یا انترراشٹری واد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بہت گہرائی سے جیا انہوں نے۔ وہ پیدا ہوئے تھے پاکستان، آج کے پاکستان میں، پلے بڑے دلی میں، اور ان کی ایجوکیشن ہوا لنڈن میں، اور واپس لوٹے دلی میں پڑھانے کے لیے۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ دنیا بھر میں جو مزدور آندولن کا سبق ہے اس سبق کو ہم سیکھیں اور ایک دوسرے میں بانٹیں، چاہے آپ لیٹن امریکہ کے ہوں، نارتھ امریکہ کے ہوں،
آپ یوروپ کے ہوں یا ایسٹرن یوروپ کے ہوں، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، ایران، ترکی، ہم سب اس انٹرنیشنل ورکرز اینڈ کمیونسٹ موومنٹ کے سبق سیکھیں، ان کے بارے میں بات کریں، اور ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا تھا. اور کامران صاحب نے کہا کہ کیسے وہ دنیا کے الگ الگ لائبریریز میں جاتے تھے، آرکائیوز میں جاتے تھے اور کھوج بین کرتے تھے. وہ کھوج بین جو دنیا بھر کے مزدور آندولن کے جو ایکسپیرینسز تھے، اور اس کے لیے جو مارکس، اینگلس، لینن یا اسٹالن نے جو گائیڈنس دیا تھا، اس کو کھوجنے کے لیے وہ یہ ٹریول کرتے تھے. اور جو کھوج انہوں نے کی، وہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ریولوشنری ڈیموکریسی میں، اور آپ سب نے بتایا بھی تھا کہ انڈیویجول کانورسیشن میں، ای میلز کے ساتھ، ای میل کے دوارا، واٹس ایپ کے دوارا، سوشل میڈیا کے دوارا ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے. تو ان کے لیے پرولیٹیرین انٹرنیشنلزم ایک بہت معنی رکھنے والا گہرا ایک کمٹمنٹ تھا. اسی کے تحت وہ بہت بےحد خوش ہوئے جب ان کو موقع ملا پاکستان آنے کا، کیونکہ وہ لوگوں کو لڑوانے میں لگے رہتے تھے، اور لگاتار یہی کوشش تھی کہ پاکستانی خراب ہے یا ہندوستانی خراب ہے، ان سے بات چیت کرنا نہیں چاہیے. ایسے ماحول میں انہوں نے لگاتار کوشش کیا کہ پاکستان کے جو مزدور آندولن ہے، پاکستان کے جو ترقی پسند لوگوں کا آندولن ہے، ان کا اور ہندوستانی جو موومنٹس ہیں، ان کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ مٹے، اور دونوں کے بیچ میں آنا جانا، بات چیت، گفتگو کے سلسلہ شروع ہو. تو میں یہ دو بات، ان کے جو انٹرنیشنلزم کی جو بات ہے کہ ایک طرف جب حکمران لڑوانے میں لگے رہتے تھے، تو وہ لوگوں کے بیچ دوستی اور ایک دوسرے سے سیکھنا سکھانے کا ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے. یہ دو باتیں مجھے لگا کہ بہت ضروری ہے ان کے بارے میں کہنا. آپ سب نے اس کو محسوس بھی کیا ہوگا، اور جی آپ بھی. وجے سنگھ کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے لیکھ آپ لوگوں نے بہت پڑھا ہوگا کہ وہ سوویت یونین کے جو اتہاس ہے، خاص کر وہاں پر سماجوادی یا سوشلسٹ سوسائٹی کو بنانے کا جو ایفرٹ تھا، پریاس تھا، اس کو انہوں نے خاص سمجھنے کی کوشش کی. اور جو سوویت یونین میں اسٹالن کے مرنے کے بعد وہ سماجوادی یا سوشلسٹ سسٹم کو دھیرے دھیرے ڈسمینٹل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو ہوا اسی طرح کے ایک ڈسمینٹلنگ، اس کو سمجھنا، کیونکہ وہی پرکریا تھی، وہی پروسیس تھا جس کا انجام آج ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف دنیا میں کمیونسٹ کنٹریز یا سوشلسٹ کنٹریز لگ بھگ ختم ہی ہو رہے ہیں، اور ایک طرح سے امپیریلزم اور نیشنل شاونزم اور لوگوں کو لڑوانا ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اس کا ان وجے سنگھ کے لیے اس کا جڑ جو ہے، اس کی شروعات جو ہے، وہ سوویت یونین میں سماجواد کے ڈسمینٹلنگ سے شروع ہوتا ہے. اس لیے وہ اس کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے تھے کہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. اور وہ صرف سوویت یونین کے انٹرنل سوشل سٹرکچر کو پربھاوت نہیں کیا، وہ پورے دنیا میں جو آندولن ہوئے، تو دنیا میں جو بھی موومنٹس ہوئے، ان سارے موومنٹس کو ڈائریکشن کو بھی وہ پربھاوت کیا، افیکٹ کیا. چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو، یوروپ ہو، امریکہ ہو، ان سب ملکوں میں
जो पॉलिटिकल मूवमेंट था मजदूर आंदोलन का या फिर कम्युनिस्ट आंदोलन का या तरक्की पसंद आंदोलन थे या क्रांतिकारी आंदोलन थे, ये सारे एक तरह से सोवियत यूनियन के समाजवाद के डिसमेंटलिंग से उनका असर सब पे पड़ा। तो ये क्या असर पड़ा इंटरनेशनल मूवमेंट पे, ये भी विजय सिंह के लिए बहुत ही मायने रखता था और उसको वो कोशिश करते थे उसको समझने में, और अपने दुनिया भर के जितने लोगों से उनका ताल्लुकात था, संबंध था, उनका कांटेक्ट था, उनके साथ वो लगातार एक कॉन्वर्सेशन इन चीजों पे बनाए रखे। लेकिन उनके कॉन्वर्सेशन में खासियत ये रही कि वो कभी अपने राय को थोपा नहीं। वो अपने राय पे अड़े रहे, लेकिन सामने वाले की इज्जत करते हुए, सामने वाले के ओपिनियन को इज्जत देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, उसके लिए जो दस्तावेज हैं, उसके लिए जो किताबें थी, उन्होंने लगातार कोशिश की कि लोग उन्हें पढ़ें और वो अवेलेबल कराएं। कि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोग अपना ओपिनियन विजय सिंह के कहने या किसी और के कहने पे ना करके उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करें और उनके डॉक्यूमेंट्स जो बयान करते हैं उस हकीकत को समझें और खुद से उसके बारे में अपनी राय बनाएं। तो ये उनकी एक खासियत थी। वो हमेशा हम सबको यही कहते रहे कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको पढ़िए। चाहे वो आप पाकिस्तान के हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान के या एक साझा हिस्ट्री था इंडिया और पाकिस्तान का, कम्युनिस्ट आंदोलन का, मजदूर आंदोलन का, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का, उस साझे इतिहास के साझे हमारे हिस्ट्री को समझना और उनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना उन्होंने हमेशा हम सबको इंस्पायर किया। मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे ख्याल से बोलने वाले बहुत हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई कि इतने सुंदर आप लोगों ने कार्यक्रम किया, और उसमें अपने आप में एक इंटरनेशनलिस्ट फ्लेवर है कि कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदुस्तानी है, इन सब के याद करते हुए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लाल सलाम। लाल सलाम। सुब्रमण्यम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपको किसी और आपकी कमिटमेंट थी कहीं और, मगर आपने वक्त निकाला और हमारे पास यहाँ पे आपने बात की विजय सिंह के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, हमारे साथ जैसे मैंने आपको बताया था, माफ कीजिएगा, मुझे अभी जाना होगा तो मैं अब मीटिंग से अलविदा करूंगा। माफ कीजिएगा। ठीक है सुब्रमण्यम। Anyway, thank you very much, Dr. Subramaniam. Thank you so much. Thank you. I'm Professor Qureshi, chairman of the institute. Thank Okay, you. thank you. Nice listening to you. It was really a wonderful talk. Thanks. Thank you so much. I hope to listen to you again sometimes. Yeah, we should be in touch with each other. Surely. And I would like to thank Kamran Saab for Kamran giving us Saab, this. बहुत शुक्रिया आपका। So nice of you. Keep in touch, sir. Thank you. अच्छा दोस्तों, जैसा मैंने बताया, विजय सिंह भी हैं, मुमताज महर के दोस्त भी हैं, और रजा काजिम साहब को भी हम याद कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारे साथ उनकी दोनों बेटियां यहाँ पे शामिल हैं, नूर ज़हरा साहिबा भी और बेला रजा साहिबा भी। यहाँ पे अक्सर दोस्तों को, साथियों को नहीं पता होगी ये बात, मेरे वालिद का एक करीबी रिश्ता था रजा काजिम साहब के साथ। उन्होंने मेरे वालिद अजहर अब्बास साहब का, और उन्होंने उनके लिए काम भी किया और बहुत कहानियां मैंने सुनी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं खुद कभी रजा काजिम साहब से नहीं मिल सका, जिसका मुझे बेइंतहा अफसोस है। और एक और ताल्लुक है, वो भी मैं बताता चलूं कि मेरे वालिद के जो फर्स्ट कजन है उनका नाम है अली काजिम, और अली काजिम की जो वाइफ है, मिसेज हैं, वो है नूर ज़हरा। तो ये नूर ज़हरा जो हैं वो मेरी चची भी हैं,
اور آئی ریئلی فیل پراؤڈ کہ نور زہرا جو ہے وہ میری چچی ہیں اور ان کا خود کا بڑا کام ہے، اور بیٹی ہیں رضا کاظم صاحب کی. تو نور زہرا صاحبہ، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پلیز آئیں اور اپنے والد صاحب کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں پلیز بتائیں ہم سب کو. بہت بہت شکریہ کامران. میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی. اور آپ کا اس سے زیادہ اس بات کا شکریہ کہ جن لوگوں کو آپ اس فورم پر لے کر آئے ہیں اور جن کی ہم باتیں سن رہے ہیں، ان سے جتنا ہم لوگوں کو اس وقت فائدہ ہو رہا ہے وہ ابھی بیان سے باہر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک سلسلہ اور ایک یہ تعلق انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ قائم رہے گا، اور اس کی میں بہت توقع کرتی ہوں. رضا کی جہاں تک جانے کا اس دنیا سے تعلق ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے ان کا چلے جانا بھی ایک جیسے ان کا ایک شعوری فیصلہ تھا، کیونکہ ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. وہ ان کو بالکل بہت سکون سے اس دنیا سے چلے گئے، جیسے انسان کی بس آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ چلے گئے. لیکن میرے خیال میں وہ جو کچھ ان کے جانے کے بعد جس طرح سے ایک تحریک جیسے شروع ہو جاتی ہے، جو لوگ ان کے لیے ان کا پرسہ دینے آئے، وہ پرسے سے زیادہ جو رضا کی ہمیشہ سے بچپن سے لے کر اور اب تک کی جو ان کے اندر ایک جذبہ اور جنون تھا لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا، اس کا ثبوت تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس اپنے جانے سے اس کو پھر سے جگا دیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جڑے رہنے کا ایک ہمارے اندر خود ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک تحریک کی طرح. اور رضا کاظم صاحب 96 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے، اور ان کے میں 72 سال کی ہوں. جس بچپن سے لے کر اور 96 سال کی عمر تک جن ادوار سے وہ گزرے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے، وہ اس پر تو بات اس وقت ہو نہیں سکتی ہے. لیکن جو باقی لوگوں کی جو میں نے باتیں سنی ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے آپ ان سب کو یاد کر رہے ہیں آج، رضا کے علاوہ بھی جن لوگوں کو آپ یاد کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان سب میں کامن چیز تھی، وہ یہ کہ انسان سے ایک محبت، ایک اس کے ساتھ ایک تعلق، اس کے لیے کچھ کرنا، وہ جذبہ اپنے اندر قائم رکھنا، چاہے وہ 12 سال کے تھے یا 96 سال کے تھے. میرے خیال میں یہ چیز ہے جو ہم کو آپس میں سب کو جوڑ رہی ہے. اور رضا کا مثلاً مارکسسٹ ہونا یا کمیونسٹ ہونا یا فلسفی میں ایک پورا تھاٹ کنسٹرکٹ بنا لینا، یا ایک ساز کو ایک بالکل نئی اس کی بنیادوں پر اس کو ایک کریٹ کر دینا، یہ سب چیزیں رضا کی صرف ایک چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رضا ایک زندہ روح تھے جو کسی بھی طرح کسی کے نیچے دبنے والی نہیں تھی کسی بھی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے 5 دفعہ جیل گئے، آخری دفعہ جب جیل گئے تو بچنا ان کا ناممکن تھا، مگر خدا کی مرضی تھی اور وہ بچ کر نکل آئے 1.25 سال 1.5 سال میں. لیکن ان کے اپنے جو ان کا کام تھا، جو ان کی اپنے اندر کی ارتقا تھی، وہ کبھی رکی نہیں، اور اس کی مختلف شکلیں نظر آتی چلی گئیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اس گفتگو کا قائم رہے تو اس پر بات ہوتی چلی جائے گی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، جس پر انہوں نے کام کیا. یہ ادارہ سنجے نگر انسٹیٹیوٹ آف فلسفی اینڈ آرٹس، اسی کا ایک پہلا سٹیج کہہ لیجئے ان کے کام کا، جہاں پر نئی چیزیں وجود میں آئیں، اور اب اس پر انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. تو مجھے ایک چیز کی بہت وہ احساس ہے کہ بہت زیادہ وقت ہم لوگ لے لیتے ہیں جوش میں آ کر. میں یہ نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کا مجھے موقع دینا سب لوگوں کے ساتھ بات سننے کا اور کرنے کا، اس کی میں آپ کی بہت مشکور ہوں کامران. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ خدا کرے کہ آپ کے فورم سے، آپ کے انسٹیٹیوٹ سے جاری رہے. بہت بہت شکریہ.
نور صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے اتنے کنسائز طریقے سے اتنے کم وقت کے اندر آپ نے بات اپنی مکمل کی، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے یہ وعدہ بھی ضرور لینا ہے کہ آپ کو ارتقا کے مزید آگے پروگرام میں بھی آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ ٹائم دیتی رہیے گا. انشاءاللہ ضرور. چلیں بہت شکریہ. اچھا اب دوستوں ہم آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ شوکت چودھری صاحب جو ہے وہ موجود ہیں اسلام آباد سے، راول پنڈی سے. اور پاکستان میں جب جب وجے سنگھ کا آنا ہوا کوئی ایسا موقع نہیں ہوا کہ چودھری شوکت سے ملاقات نہ ہوئی ہو. پاکستان مزدور محاذ سے ان کا تعلق، منشور جو رسالہ ہے اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی ہیں، اور پوری زندگی جو ہے انہوں نے مزدوروں اور جو ورکنگ کلاس موومنٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے گزاری ہے. چودھری شوکت صاحب آپ مختصراً وجے سنگھ اور دوستوں کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیے پلیز. جی بہت شکریہ جناب، آپ نے وجے سنگھ پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور جتنی باتیں اب تک باقی جتنے بھی حضرات تھے ان کے بارے میں سنی، بہت پرمغز اور بہت شاندار گفتگو ہوئی. وجے سنگھ کے ساتھ ایک 2006 سے تعارف ہوا. تعارف بھی ایک عجیب و غریب طریقے سے ہوا ہمارا ان کا، کہ روس کے ڈاؤن فال کے بعد ایک جو بحران تھا پوری دنیا میں، اس کا بہت سبھی لیفٹ کے لوگ شکار تھے، پریشان تھے. کچھ تو بیٹھ گئے تھے گھروں میں، کچھ جو ہے وہ جستجو میں تھے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، کچھ لکھنا شروع کیا. تو ہم طفیل عباس صاحب کے ساتھ NSF کے زمانے سے ان کے ساتھ کام کرتے تھے، تو یہ ساری صورتحال میں ہم بھی پریشان تھے کہ کیا ہے. تو ان دنوں ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے لندن سے ایک صاحب آیا، دلی کراچی آئے. وہ کامران صاحب نے بھی اس کا ذکر اپنے مضمون میں بھی کیا تھا. وہ سوشل فورم بنا تھا، تو سوشل فورم کے ساتھ وہ کراچی آ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں، اور لندن سے انہیں ہمارا کوئی رابطہ ملا تھا. تو وہ جو ہمارے بہت سے سوالات تھے روس کے بارے میں، جو روس کی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا معاملہ تھا، کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے تھے. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مارکسزم ختم ہو گیا، ہم کہتے تھے مارکسزم ختم نہیں ہوا، یہ روس کا ٹوٹنا جو ہے یہ مارکسزم کا خاتمہ نہیں ہے، تو اس کو آپ اس طرف نہ لے جائیں. تو باقی ٹوٹنے کی بہت سی ریزنز ہیں، تو اس پہ غور کیا جائے، پالیسیز کو دیکھا جائے. تو وجے سنگھ کراچی آئے، کراچی پہ ہم انہیں ملے، پھر ہماری میٹنگز ہوئیں. تو انہوں نے ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات جو تھے وہ دینے کے لیے انٹروڈیوس کروایا ہمیں البانین کمیونسٹ پارٹی کے جو سیکرٹری تھے حجا صاحب کے ساتھ. تو ان کی تحریریں انہوں نے ہمیں دی کہ یہ یہاں پڑھیے، اور ان تحریروں کو پڑھا اس انداز میں وہ بھی سوچتے تھے، اور ایک لمبے عرصے سے وہ ترمیم پسندی کے خلاف لکھ رہے تھے، ریویژنزم کے خلاف لکھ رہے تھے. تو پھر وہ وجے صاحب سے ہمارا جو تعارف اس طرح سے ہوا، تو وہ پھر تعارف بڑھتے بڑھتے ان کی زندگی کے آخری دنوں تک رہا ان کے ساتھ. وہ پنڈی کے رہنے والے تھے، پنڈی میں ہی پیدا ہوئے تھے. وہ ایک سال کی عمر میں پنڈی سے وہ چلے گئے تھے، لیکن پنڈی سے ان کی جو محبت تھی وہ آخر دم تک رہی، کیونکہ میرا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے، میری پیدائش بھی راول پنڈی سے، اور ہم عمر میں بھی کوئی ایک دو سال کا فرق ہے ہمارا. وہ مجھ سے شاید 1 سال یا 2 سال بڑے تھے، تو ان کی غالباً 48 کی پیدائش ہے، میری 50 کی پیدائش ہے. تو وہ پنڈی میں پھر ہمارا یہ کامن ایک انٹرسٹ بھی تھا. تو پھر پنڈی جب وہ آئے، پھر ہم ان کو لے کے آئے. تو ایک تو پنڈی میں وہ ان جگہوں کو دیکھنے کے بہت متلاشی تھے کہ جہاں میں پیدا ہوا ہوں وہ مجھے گھر ڈھونڈ کے دیا جائے. ہم نے ان کو وہ جگہ ڈھونڈ کے دی جہاں بیٹھ کے ان کے والد، ایک درگاہ ہے مری روڈ کے اوپر پنڈی میں، وہاں ان کے والد پڑھا کرتے تھے کالج کے زمانے میں بیٹھ کر. تو گورنمنٹ کالج میں ان کے والد پڑھتے تھے، تو وہ اپنا وقت اس درگاہ کے بیٹھ پہ کالج کا کام کرتے تھے. پھر ان درگاہ پہ ہم انہیں لے گئے، تو انہوں نے بڑی عقیدت سے اس درگاہ پہ بھی سلام کیا اور اس جگہ کو بھی دیکھا. تو یہ ان میں ایک تھا، مطلب کہ ہر وقت ایک جستجو ہوتی تھی ان میں کہ مجھے دیکھنا ہے. وہ مطلب کہ بنیادی طور پہ ایک ہسٹورین تھے، ایک ریسرچر تھے. تو وہ اپنی زندگی کے ہر کام میں اس سے ہی الجھے رہتے تھے کہ وہ گھر بھی دیکھنا ہے، وہ جگہ بھی دیکھنی ہے. میں پیدا ہوا تو ہولی فیملی ہاسپٹل میں، مجھے ہولی فیملی ہاسپٹل بھی دیکھنا ہے، مجھے وہاں بھی لے کے جاؤ. تو ہم بھی انہیں سب جگہ شوق سے لے کے جاتے تھے. تو پہلی ملاقات سے ان کے ساتھ آخری ملاقات تک پھر ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ وجے سنگھ جو ہے وہ ہمارے گھر کا فرد ہیں، ہماری تنظیم کا حصہ ہیں، ہم آپس میں کیا ہیں. ایسے لگتا تھا جیسے ہم سب ایک ہیں، ایک ہی جان ہے سب کی. تو کالو ہمارے اسی طرح کے ہیں. پھر مجھے ان کے ساتھ باہر جانے کا موقع بھی ملا ملک سے.
مطلب کہ ترکی میں کچھ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی، کوئی 22 ممالک کے مارکسسٹ جو تھے، لینسٹ ٹالنسٹ سارے جو تھے وہ وہاں جمع تھے. تو وجے کے ساتھ میں وہاں گیا، کامران بھی بارہا وہاں گئے، میں بھی باہر گیا. تو وہاں پر ان کے ساتھ کچھ 10 دن میں رہا ترکی کے اندر. تو وہاں پر وجے کی شخصیت کا بہت بڑا حصہ میرے سامنے آیا کہ وہ استاد بھی تھے، وہ ہسٹورین بھی، جیسے میں نے کہا ریسرچر بھی تھے. تو وہ ہر ایک کو اس کے مطابق ڈیل کرتے تھے کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک کو کچھ سکھائیں اور ہر ایک سے کچھ سیکھیں. ہمارے ہاں بہت دیکھا ہے یہ کہ سکھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والے بہت کم ہیں. مطلب کہ بہت، یہ ہماری ایک بد نصیبی بھی ہے، شاید ہمارے ریجن کا یہ پرابلم بھی ہے کہ جس کو کچھ 4 چیزیں آ جائیں وہ کہتا ہے میں عقل کل ہو گیا اور بس اب مجھے سیکھنا کچھ نہیں ہے، اب مجھے سکھانا ہی سکھانا ہے. تو وجے سنگھ اس کے بالکل برعکس تھے. وہ کہتے تھے مجھے سیکھنا ہے، مجھے مزدوروں میں لے جاؤ، مجھے کسانوں میں لے جاؤ، مجھے کچی بستیوں میں لے جاؤ، مجھے عام لوگوں میں لے جاؤ. پھر وہ ان سے سوالات کرتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے گھروں میں کھانا کھاتے تھے. تو وہ ان کے ساتھ گپیں لگاتے تھے خوب مزے سے اور سیکھتے تھے. پھر اس ساری باتوں کو وہ پورا ایک انالیسس کرتے تھے. تو جب ہم ترکی میں تھے تو ترکی میں بھی یہی رہا. تو انکا یونیورسٹی میں ایک لیکچر تھا ان کا، تو اس یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ اکٹھے تھے اور گفتگو انہی چیزوں پہ تھی جو انٹرنیشنل اس وقت کے موضوعات تھے کہ روس کا ٹوٹنا اور اس کے بعد کے حالات اور کس طرح کیا لیفٹ موومنٹ بن سکے گی یا نہیں بن سکے گی، یہ سب کیا ہے. تو وجے سنگھ کے اس لیکچر پہ انہوں نے پہلے طلباء کی رائے لی کہ بھی آپ بتائیں کہ آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں. تو وہ سارے طلباء جو تھے انہوں نے اپنی ایک رائے دی اس پہ، اور وہ رائے جو جب انہوں نے دی تو وجے سنگھ نے بڑے تحمل سے، ان میں ایک بات ہی ان میں صبر و تحمل بہت تھا. وہ سنتے تھے، جتنا چاہے سنا لیں ان کو آپ، وہ سنتے تھے جتنی مرضی آپ وقت لے لیں ان کا. تو وہ انہوں نے اس کو سنا، پھر انہوں نے ایک انالیسس دیا اور وہ انالیسس پورا دیا کہ بھی ہوا کیا، کس طرح یہ سب کچھ ہوا. اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سبھی ماشاءاللہ یہاں صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں، سب حالات سے واقف ہیں. تو اس طرح دبئی میں بھی ہم لوگ اکٹھے، کامران بھی وہاں تھے، ہمارے ایک اور ساتھی ہیں آصف صاحب وہ بھی وہاں تھے. تو دبئی میں ہم نے وہاں کچھ دوست تھے تو وہاں بھی ہم نے کچھ کیے، تو وہاں بھی یہ سارے کام ہم نے دیکھے. تو وجے میں ایک اور بات یہ تھی کہ وہ جیسے میں نے کہا سنتے تھے اور پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، مسلط نہیں کرتے تھے اپنی رائے کو. وہ مارکسسٹ اتنے کھرے سچے مارکسسٹ تھے، اتنے کھرے سچے اسٹالنسٹ تھے کہ حیرت ہوتی تھی ہمیں. کوئی جھول ان میں نہیں تھا، کوئی ان میں کنفیوژن نہیں تھی، ڈٹ کے بات کرتے تھے دھیمے لہجے میں، دھیمے لہجے کے شخص تھے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی میں ایک سمجھتا ہوں کہ انہیں فلسفے سے تو پیار تھا سو تھا، انہیں موسیقی سے بہت پیار تھا. مثلا کہ جب وہ پنجاب میں آئے، ہمارے پاس راولپنڈی میں آئے، پھر وہ لاہور میرے ساتھ گئے، پھر اور علاقوں میں ہم گھومے پھرے، تو وہ کہتے تھے چلو مجھے ان دکانوں پہ، موسیقی کی دکانوں پہ لے چلو، مجھے یہاں کا فوک چاہیے، فوک میوزک چاہیے، پنجابی زبان کا اور دوسرے جتنے بھی پرانے شاعر ہیں، جتنے پرانے گانے والے ہیں ان سب کا. وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی سی ڈیز یہاں سے خریدی ہیں، آپ یقین کریں ڈھیروں کے ڈھیر، سارے پیسے اسی پہ لگا کے چلے جاتے تھے. تو وہ موسیقی سے پیار کرنے والا شخص بھی تھا. تو ایسا شخص جو ہے اس میں سافٹنس، شاید یہ بھی ایک وجہ تھی. تو وہ جو ریولوشنری ڈیموکریسی نکالتے تھے تو اس میں سچی بات ہے، میں اس سے میں کبھی نہیں انکار کرتا کہ 67 سے اس موومنٹ کے ساتھ ہوں، پورا ایک وقت زندگی گزری، آج تک پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، کیا کیا کچھ کیا، رسالے میں، منشور رسالے میں بھی کام کیا. لیکن لکھنے میں تھوڑا سا میں چور تھا کہ مطلب کہ پڑھتا بھی نہیں تھا ایک زمانے تک. تو پھر ذکی عباس، اظہر عباس اور ان لوگوں نے مجھے پڑھنے پہ لگایا، تو پھر لکھنے پہ مجھے اصل میں ذکی عباس اور وجے سنگھ نے مجھے لکھنے پہ لگایا. انہوں نے مجھے کہا ریولوشنری ڈیموکریسی میں لکھو. میں کبھی میں اب کیسے لکھوں، میں نے لاپرواہی کا انداز اختیار کیا. انہوں نے لکھو، کیسے لکھا، کیا مطلب ہے، تم نے ایم اے کیا ہوا ہے تو کیوں نہیں لکھ سکتے ہو، تم ریسرچ سارا کام جانتے ہو. تو میں نے آرٹیکل لکھ کے ان کو بھیجا. اس آرٹیکل پہ انہوں نے لال نشان لگا کے مجھے واپس بھیج دیا. انہوں نے کہا ان سب کو دوبارہ پڑھو، دیکھو یہ کیا ہے، ان کتابوں کو نکالو، ان کتابوں کو ڈھونڈو، ان کو پڑھو، پھر دوبارہ لکھو. میں نے پھر کتابوں کو پڑھا، پھر دیکھا، پھر میں نے دوبارہ لکھ کے بھیجا. پھر بعد میں ایک دفعہ پھر وہ مسودہ مجھے واپس آ گیا، اور اس پہ پھر اگر پہلے 15 لال نشان تھے تو پھر 2 لال نشان تھے. پھر میں نے ان کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کیا. پھر انہوں نے وہ ریولوشنری ڈیموکریسی میں وہ آرٹیکل چھاپا، اور وہ میرے آرٹیکل پھر وہ مسلسل چھاپتے گئے اور میری اصلاح کرتے گئے اور مجھے گائیڈ کرتے گئے. میں آسٹریلیا میں تھا تو آسٹریلیا کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ کچھ میٹنگ تھی میری سڈنی کے اندر. تو وہاں جب میں گیا تو
جیسے ہی میں نے نام لیا، تعارف میرا وہاں ہوا، تو فوراً ریولوشنری ڈیموکریسی کا حوالہ ان لوگوں نے دے دیا کہ آپ کے آرٹیکلز ہم نے وجے سنگھ کے میگزین میں پڑھے ہیں، کہ مطلب کہ وجے سنگھ جو ریولوشنری ڈیموکریسی نکالتے تھے وہ آپ کے آرٹیکل وہاں ہم نے پڑھے ہیں. تو یہ مطلب کہ انہوں نے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈھونڈیں، ان کو سکھائیں، ان سے سیکھیں، انہیں پڑھائیں، کتابیں ریکمینڈ کریں. ان کی کنفیوژن اگر کوئی ذہنی ہے تو اس کو وہ کہتے تھے مطالعہ کرو، اس سے دور کرو، اور پھر ڈسکشن کرتے تھے اس کے اوپر. تو وہ یہ جو تھا آسٹریلیا میں، مجھے اس بات کا ہوا کہ پھر ان لوگوں سے ایک لمبی ڈسکشن میری چلی، تو بڑا احترام تھا وجے کا. اور کئی ممالک میں بھی جانے کا چودھری صاحب اتفاق تھوڑا ہوا. تو مختصر کرنا پڑے یہ گا. وجے صاحب کا جو یہ پوسچر تھا، یہ جو انداز تھا، یہ سچی بات ہے، نہ بھولتا ہے، نہ ابھی تک ہمیں تو یقین بھی نہیں آتا کہ وجے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ہم سے الگ ہو گئے. ہماری مزے کے بڑی ہیں، ان کی مسز جو ہے ہماری ماں کی جگہ ہے، ہماری بڑی بہن کی جگہ ہے. تو یہ بھی ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ پاکستان آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے گھروں میں بھی رہیں، ہمارے بہن بھائیوں سے ملیں. تو آج تک ان کو ہمارے گھر والے بھی ایسے یاد کرتے ہیں جیسے کوئی فرد ان کا، جس دن اطلاع آئی کہ وجے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یقین کریں کہ ہمارے گھروں میں سوگ تھا، باقاعدہ سوگ منایا گیا کہ بھی وجے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور یہ ذکر چلتا رہا ایک لمبے عرصے تک. تو ذاتی معاملات میں بھی ایک ہمارا لاس تھا وجے کے ساتھ، یہ اس کا ہم سے بچھڑ جانا. تنظیمی اعتبار سے بھی وہ ہندوستان اور پاکستان کی لیبر موومنٹ کو ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے تھے، یورپ کی لیبر موومنٹ کو جوڑنے کی بات یہ کرتے تھے، پوری دنیا کی لیبر موومنٹ چودھری کو صاحب جوڑنے کی بات بات کرتے ختم تھے. ہی نہیں ہوگی، تھوڑا تو یہ مختصر ساری ان میں چلتے ہیں. خوبیاں جو تھیں وہ موجود تھیں. تو ہم کامران، ہم سب لوگ، طفیل عباس صاحب، لکی صاحب، انڈیا میں انہوں نے بلایا، کئی کانفرنسوں پہ ہمارے دوست گئے. تو ان کی کوشش تھی کہ ایک تو بر صغیر میں لیبر موومنٹ آپس میں جڑ جائے، پھر چودھری باقی صاحب دنیا یہاں کی پہ لیبر موومنٹ بھی مختصر کر آپس میں جڑ دیجئے جائے، اور انہوں بات. نے جوڑی. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ مختصر کر دیں، لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اور ساتھی چلے بھی میں ہیں، اس ان کو کو ختم جانا ہے. کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہاں تو قصہ ایسا ہے کہ اس کو تو ساری رات ہاں، لگے رہیں گے، بالکل بالکل ختم ہی ہوگا. بہرحال ایک ساتھی تھا ہمارا، ہم سے بچھڑ گیا، اس کی بالکل یادیں ہمارے ساتھ ہیں، کبھی بھول نہیں سکتے. ہمارے لیے بہت احترام ہے، صحیح ہمارے بات. دل میں اس کے لیے بے انتہا چاہت ہے ہمارے دل میں. اور وجے کو نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ بھول سکتے ہیں ہم. وہ ہمارا استاد بھی تھا، ہمارا دوست بھی تھا، ہمارا ساتھی بھی تھا، ہمارا کامریڈ بھی تھا. سدا بہت جیے وجے، بہت سدا بہت جیے. شکریہ، بہت شکریہ چودھری صاحب. یہ ہمارے چودھری شوکت صاحب تھے. شیما کرمانی صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں. شیما جی کو ہر کوئی پہچانتا ہے، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر. ان کا کام، ان کی تحریک نسواں ہر طرح سے، اور ان کے ہیومن رائٹس، ان کا وومن رائٹس کے لیے جو کام ہے، مطلب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور شیما جی کا یہ ہے کہ رضا کاظم صاحب کے ساتھ بھی ان کی ایسوسیشن رہی ہے، اور وجے سنگھ کے ساتھ بھی ایسوسیشن رہی ہے. اور میں یہاں پہ سمجھا تھا کہ شاید جب ابھی حال میں، مطلب 90s وغیرہ کے اندر جب شیما جی گئی تھی انڈیا، تب ملاقات ہوئی تھی. مگر شیما جی نے مجھے کہا کہ میں لندن سے جانتی ہوں وجے کو، اور وجے سے میرا تعلق رہا ہے. تو تھینک یو شیما جی. آپ پلیز آئیں اور بات کیجئے. تھینک یو کامران، میری آواز کلیئر ہے؟ بالکل کلیئر ہے ٹھیک ہے، شیما جی. ٹھیک ہے، شکریہ. اور میرے خیال میں کہ یہ بہت انٹرسٹنگ سیشن چل رہا ہے. میں بات یہاں سے شروع کروں گی کہ یہ جو 3 لوگوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں میرے سامنے. یہ خیر ممتاز مہر صاحب کو تو میں نہیں جانتی تھی، مگر جو بھی میں نے ابھی ان کے بارے میں سنا، تو آئی تھنک دیز آر 3 پیپل ہو کین ناٹ ڈائی. مطلب یہ ایسے لوگ مرتے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ زندہ ہی رہتے ہیں. اور ابھی بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ہم ان کی زندگیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ان کی موت نہیں منا رہے. تو کیونکہ جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا ہے، جو سنسیئرٹی، جو ڈیڈیکیشن، جو کمٹمنٹ، جو انوالومنٹ، اور جو کنسسٹنسی سے یہ لوگ لگے رہے اپنی زندگی آخری وقت تک، تو وہ بہت کم ملتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں آج کل کے جو ہمارے ینگ لوگوں میں لیفٹ کی طرف لوگ آتے ہیں، ان میں یہ شاید چیزیں ابھی تک نہیں آئی ہیں. اینڈ وی مسٹ لرن فرام دیز گریٹ پیپل جن کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. میں مختصر بات کہوں گی، اور وہ یہ کہ مجھے جو چیز
इंटरेस्टिंग लगती है इन तीनों लोगों की जिंदगियों के बारे में और इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, वो ये कि इनकी सोच जो थी वो एक बहुत ही इंटीग्रेटेड, जो लफ्ज है अंग्रेजी का, ये बहुत ही इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक सोच थी। जैसे कि उन साहब ने फरमाया कि इल्मी और अदबी भी थे और सियासी और सकाफती भी थे। ये तीनों तीनों लोगों ने ये सारी चीजें यकजा कर रखी थी अपनी सोच में, और इस तरह की इंटीग्रेटेड होलिस्टिक सोच लेकर के वो आगे बढ़े। जैसे सब जानते हैं रजा का ताल्लुक सियासत से, सियासी सोच से था, उनका ताल्लुक सकाफत से था, उनका ताल्लुक मौसीकी से था, उनका ताल्लुक रक्स से था, हर चीज से था। इसी तरीके से जो मेरी जब मुलाकात हुई थी विजय से 1970s में, बल्कि शायद 68-69 में, जब वो लंदन में थे और मैं भी लंदन में थी। आई डोंट नो कि हिज वाइफ रिमेम्बर्स मी एट ऑल और नॉट, मगर और उसके बाद से फिर हम फेसबुक पे साथ रहे। तो ये उस तरह की सोच बनी थी लोगों की कि हर चीज लिंक्ड है, कि सियासत जो है वो फन से या फनकारों से या आर्ट से अलहदा नहीं है। तो ये जो इंटीग्रेटेड सोच है, मैं समझती हूँ ये मेरे लिए ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि इनकलाब का मतलब ही मेरे सामने ये है कि हम इंसानी सोच को तब्दील कर सकें, हम इंसानी रिश्तों को तब्दील कर सकें, हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इन रिश्तों को इनटू मोर इन द सेंस ऑफ इक्वालिटी, बराबर के सब लोग बराबर हैं, हर इंसान बराबर है। तो उस तरीके से हम जब लोगों को लेते हैं, नॉट discriminating on the basis of class या सेक्स या रिलीजन या कास्ट या किसी भी चीज से, तो तब ही मैं समझती हूँ वो एक मीनिंगफुल रिश्ता बनता है। इसीलिए जब हम एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं तो वो एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि मैं समझती हूँ दूसरे रिश्तों से बढ़तर है। तो यही थोड़ी सी बातें मैं करना चाहती थी कि इस तरह की सोच को हमें पकड़ के रखना चाहिए कि ये कि सियासत कोई अलग चीज नहीं है और आर्ट कोई अलग चीज नहीं है और अदब कोई अलग चीज नहीं है। ये सब जब जुड़ के ही आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे लोग, ऐसे दिमाग, और रजा का भी यही कंट्रीब्यूशन था कि दिमाग जो है, जो ह्यूमन ब्रेन है, और जो उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया था मेंटोलॉजी का, कि वो कि हम लोग अपना सोचते कम हैं, हम अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, और ह्यूमन ब्रेन की इतनी पोटेंशियल है और तख्लीक की इतनी पोटेंशियल है कि ये जब चीजें साथ जुड़ती हैं तो कुछ भी हासिल हो सकता है, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो इंसान को रोक सके आगे बढ़ने में। और आगे बढ़ने का मतलब भी उन्होंने एक तरह से डिफाइन किया कि व्हाट इज द एम ऑफ अ रेवोल्यूशन इज द परस्यूट ऑफ लव एंड परस्यूट ऑफ नॉलेज। मतलब हैप्पीनेस, प्यार और नॉलेज, ये चीजें जब हम इन तीन चीजों को इकट्ठा समझते हैं तो फिर ही हमारी सियासत मीनिंगफुल होती है। तो ये बात रखते हुए मैं इन तीन लोगों को समझती हूँ कि हम हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यही हमारा डायरेक्शन है कि हम अपने समाज को एक ऐसा बनाए जहाँ पे इंसाफ हो, जहाँ पे सब लोग बराबर हों, जहाँ पे खुशी हो, मोहब्बत हो, प्यार हो और खूबसूरती हो। कामरान में एक दो बातें और कह दूं, अगर जब तक आप वेट कर रहे हैं किसी और का। प्लीज जी, वो ये कि संजय नगर की बात नहीं हुई। ये जो कंट्रीब्यूशन रजा का है टुवर्ड्स गर्ल्स एजुकेशन, मतलब इन्होंने ये इंस्टीट्यूट जो बनाया बेसिकली लड़कियों की तालीम के लिए बनाया गया, और वो लड़कियां जो कि
जिनको मैसर नहीं थी तालीम, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, उनके लिए बनाया गया। और जो इंटरेस्टिंग बात है संजय नगर इंस्टीट्यूट में, कि वहाँ जो तालीम दी जा रही है वो एक तरह से तो लड़कियों को तैयार कर रही है आगे की जिंदगी के लिए, मगर उसमें मौसीकी भी इन्वॉल्व है। उसमें मैं मिसाल के तौर पे रक्स का लेक्चर भी मैं और क्लास भी मैं वहाँ जा करके दे के आई हूँ। तो ये भी एक होलिस्टिक चीज इन्होंने शुरू की, तो इसका जिक्र होना जरूरी है। और जो चीज मैं विजय के बारे में कहना चाह रही थी, कि जो मैंने कहा कि 1970s में मेरी उससे लंदन में मुलाकात हुई थी, तो वो प्रोटेस्ट्स में हुई थी। हम लोग जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे ना उस जमाने में, उनमें हम लोग सब जाते थे और हिस्सा लेते थे, तो वहां पे मुझे ये लोग मिले थे। तो उस वक्त से हम लोगों का, और रजा से भी मेरी मुलाकात 1972 में हुई है। उसके बाद से कंसिस्टेंटली मैं जब भी लाहौर जाती हूँ, और तो मैं हमेशा उनके उनके यहाँ जाती थी, क्योंकि उनकी सोबत में बैठ के बहुत कुछ, आई मीन ही वाज अ मैन हु वाज सो वेल रेड, और इतना उनका थिंकिंग इंसान थे। मतलब उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि मैंने तो डांस के बारे में पहले नहीं सोचा था, मगर तुम्हारी वजह से मैंने डांस के बारे में सोचा। और फिर उन्होंने बहुत सारे मुझे आइडियाज दिए, बहुत बहुत चीजें रास्ते ऐसे खोले मेरे दिमाग में, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर मेरी मुलाकात रजा से नहीं होती तो शायद मैं मैं उन सारी चीजों के बारे में ना सोच पाती। तो ये सिर्फ दो तीन बातें मैं ऐड करना चाह रही थी, कि ये बहुत ही जरूरी है लोगों तक पहुंचना, कि ये लोग कितने डाइवर्स तरीके से सोचते थे। मतलब वो नहीं था कि एक नैरो माइंडेड नहीं थी सोच में, और ना एक क्लोज माइंड था, बहुत ही ओपन माइंड था और रिसेप्टिव माइंड था। यंग लोगों को से बात करना, ये भी कितनी जरूरी बात है, कि वो he would love to sit with young people. चीमा जी, बहुत ही प्यारी अंदाज में आपने बातों को समअप किया और तीनों को जो है खिराज तहसीन पेश किया। आपका बेहद शुक्रिया। साथियों, हमारे हमारे एक और साथी भी हमारे साथ हैं आज, डॉक्टर रियाज अहमद शेख साहब, जो कि डीन हैं ज़ेबिस्ट यूनिवर्सिटी के। रियाज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आएं और चंद अल्फाज जो है वो कहें। डॉक्टर रियाज साहब। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने प्रोग्राम किया और उसके लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दोस्तों को, साथियों को याद रखें। मैं थोड़ी सी बात कर लूँगा। वो ये कि एक तो मदर जमील साहब का जिक्र हुआ, जिस पर शायद अभी इतनी डिटेल में बात नहीं होगी। तो मदर जमील साहब से मेरा राब्ता जो है उस वक्त हुआ जब मैं DSF की किताब पे काम कर रहा था, क्योंकि मदर जमील साहब सखर में DSF का जिस तरह उन्होंने काम किया, क्योंकि कराची, पिंडी, लाहौर में तो DSF थी, लेकिन सखर में DSF को बनाना और उसको 50s में चलाना बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद वो जो करीम साहब ने बात की कि उन्होंने सिंधी अदब पे फोन किया, ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सिंधी जबान सीखी, सिंधी अदब को सीखा, आगे बढ़ाया। दूसरा जो रजा काजिम साहब थे, रजा काजिम साहब से भी मेरा उन्हीं दिनों में ताल्लुक कायम हुआ जब मैं DSF की बुक पर काम कर रहा था, क्योंकि रजा काजिम साहब वो जो 50s की पूरी मूवमेंट थी उसका आंखों देखा, जो वो जिसको कहते ना आई विटनेस थे, उनका और उनकी यादाश्त, उनकी कमिटमेंट जो थी वो मुझे उस वक्त समझने और देखने को मिली। अच्छा, ये जिस तरह बात हुई हमारी कुछ दोस्तों की कि जी सोवियत यूनियन के तो टूटने के बाद एक जनरल सा कॉन्सेप्ट बना, हमारे दोस्तों में एक मायूसी फैली। तो मैंने कम अज कम इन सारे साथियों में, कभी इतने सीनियर साथियों में कभी ये बात नोट नहीं की कि किसी किस्म की जो मायूसी की बात की जाए। वो हमेशा जो है अज़म के साथ लड़ने के लिए, अज़म के साथ आगे बढ़ने के लिए, और जो शीमा जी ने बात की कि बदलती हुई सूरत हाल के अंदर यूनाइट होकर आगे बढ़ने की जो बात थी, वो इनमें मैंने देखी। और दूसरा ये वो सिखाना चाहते थे। एक शायद रजा काजिम साहब का शायद दोस्तों को इल्म कम हो कि रजा काजिम साहब ने एक तजर्बा किया था, जिस तरह हमजा अलवी साहब ने जाके तजर्बा किया था कीनिया में, तंजानिया में जाके तजर्बा किया था अपने खानदान की ज़मीनें संभालने का। तो रजा काजिम साहब ने भी एक तजर्बा किया था और उन्हें मेरीन फिशरीज का एक कारोबार शुरू किया था, और उसमें हमारे मार्क्सी दोस्तों से डॉक्टर फिरोज अहमद से माइक्रोबायोलॉजी करके MSc गए थे, और उन्होंने पहले उसके साथ काम किया। काम तो वो न चल सका, रजा साहब भी जिस्म के
تھے اور فیروز صاحب بھی, لیکن فیروز صاحب کی وہاں سے وہ ذہنی تربیت ہوئی اور پھر وہ مارکسسٹ ہو گئے اور امریکہ جا کے انہوں نے جو پورا آپ کو پتا ہے پورا رسالہ اور سب چیزیں نکالی. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی رضا صاحب کی کنٹریبیوشن تھی کہ انہوں نے اپنے خیالات سے لوگوں کو متاثر کیا اور خیالات سے لوگوں کو متاثر کر کے ذہنی جو ہے وہ تربیت کا جو عمل بھی کیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ ریاض بھائی, جس بریف انداز میں آپ نے بات کو سمیٹا ہے, تھینک یو ویری مچ. اب یہ سلسلے کو اختتام کی طرف مجھے لے کے جانا ہے آہستہ آہستہ. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہینڈ اپنا ریز کر دے, جب تک میں جناب کلیم درانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں, اسپیکر اپنا کھولیں اور کچھ اپنی یادداشتیں, کچھ اپنی بات ہمارے سامنے رکھیں. کلیم درانی صاحب ارتقا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کے پچھلے ٹینیور میں پریزیڈنٹ بھی تھے, HRCP کے ساتھ بھی رہے ہیں, ساری زندگی وقت کی بھی ہے اسی طرح کام کے اندر. تو کلیم صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور بات کیجئے. مجھے تو کچھ زیادہ بات کرنی ہے نہیں, اس لیے کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان تینوں حضرات سے ان کا جو تعلق بنتا ہے, نہ صرف ان تینوں حضرات سے بلکہ ابتدا میں نے تذکرہ کیا تھا مظہر جمیل صاحب کا, اس پر بھی ڈاکٹر ریاض شیخ نے جس مطلب وہ اس گہرائی سے مجھے علم نہیں تھا. میں اپنی اس کمزوری کو جو ہے وہ ضرور مانتا ہوں. آپ نے کہا کہ میرا بہت پرانا ایک تعلق ہے تحریک کے ساتھ, لیکن یہ کہ آپ بھی شیعہ ہیں, میں بھی سنی ہوں, آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ملتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. میں آپ کے امام باڑے نہیں آؤں گا, آپ میری مسجد نہیں آئیں گے. تو ایسے بے شمار لوگ جنہوں نے اپنی زندگی تحریک کے لیے عوام کے ساتھ جڑ کر زندگی کو گزارا, وہ شاید ایک دوسرے کو اس طرح سے جانتے بھی نہیں تھے. یہ ارتقاء نے میرا خیال یہ ہے کہ یہ بدتمیزی شروع کی ہے کہ جو لوگ کبھی زندگی میں آپس میں نہیں ملتے ہیں ان کی انتقال کے بعد ان کو جوڑنے کا کام ہم کرتے ہیں, اور یہ ہم کرتے رہیں گے, اسے ہمیں تو اب کوئی روک نہیں سکتا. ہم تو اپنی زندگی میں بھی ارتقاء کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ایک دوسرے سے اتفاق نہ کرتے ہوں لیکن ان کا تعلق عوام کی تحریک سے ہو, وہ ارتقاء کے پلیٹ فارم پر آئیں. گزشتہ دنوں میں ہم نے جتنے بھی پروگرامز کیے, کانفرنسز کی, سیمینارز کیے, اس میں آپ دیکھیے مزے کی بات یہ کہ وہ لوگ جو آپس میں راستہ چلتے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, انہوں نے اپنے پیپرز پڑھے ہیں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر ارتقاء کے پلیٹ فارم سے. یہ اعزاز ارتقاء کو حاصل ہے, اور یہی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ سب دوست یہاں پہ جمع ہیں, اور کامران عباس جو ہیں انہوں نے کوشش کر کے مطلب لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. اگر آپ مجھ سے سچ بات پوچھیں تو میں وجے کو تو نہیں جانتا نا بھائی, وجے کو میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا وہ فیس بک پر تھے یا جتنا کبھی کامران عباس نے مجھ سے بات کی. لیکن آج جتنا وجے کے بارے میں جان سکا, اور ایک بہت زبردست قسم کی چیز سامنے آ گئی, ہم وجے کو ہی یاد کر رہے ہیں, ہم ان کی بیگم کو کیسے بھول سکتے ہیں بھائی. ان کا تو تذکرہ ہم کم سے کم کر رہے ہیں ترپتا واہی کے, وہ تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. مطلب یہ کہ اب ہم مطلب ان کی تمام صلاحیتوں کا, ان کے علم کا جو ہے وہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایم فل کے, ماسٹرز کے, یا ہمارے پاس ورکنگ کلاس کے جو لوگ ہیں, وہ ترپتا واہی طرح کی جو ہے وہ شخصیتوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کے معاملے کو جوڑ سکیں. مجھے زیادہ نہیں کہنا ہے, بس یہ تھا کہ میرے لیے دو اہم شخصیتیں میری زندگی کی, ایک تو مظہر جمیل صاحب, اس پہ ریاض شیخ نے بات کی ہے, اور دوسرے حسن ناصر جو کہ اعزاز نذیر کے صاحبزادے تھے. ان لوگوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا اس محفل میں. اور ہو سکتا ہے مجھ سے بھول ہوئی ہو کہ میں نے آپ سے پروگرام جب آپ نے مشورہ کیا تو میرا ذہن کہیں اور تھا, میں نے ان کے نام نہیں لیے, ورنہ وہ بھی آفیشیلی اس کا حصہ ہوتے. تو آپ اپنی گفتگو میں, بلکہ صدر صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ گفتگو میں اس کو ضرور سمیٹیں. بہت شکریہ, بے انتہا I شکریہ. think you should ask Tripta to speak, okay, if she is willing to. Sure. جی Tripta سے بولیے کہ کچھ بات. ترپتا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مگر
तृप्ता, हर कोई ये चाह रहा है कि आप 2 अल्फाज कहें। रोजा ने मुझसे कहा था शायद अम्मी बात ना कर सकें, मगर अगर इफ यू कैन तो 2-3 अल्फाज अगर आप कह दें जुमले तो अच्छा हो जाएगा। Thank you, Kamran. It was a very good meeting, and I really relished it at one level. But the point is that Vijay had very difficult time politically to maintain his position. I mean, he was politically so isolated, because he was fighting revisionism of the CPI and CPM and ultra-leftism of the Maoists. And yet he maintained his position. He learned Russian so that he could read documents in original. He spent 10 years in learning Russian. In 1992, he went to Russia for the first time. And then there was no end to it, his unearthing the documents. It was a very good meeting. Thank you for remembering him. But the fact remains that I am personally very devastated. I am trying to pick up threads of my life without him. तृप्ता, आपको कंसोल करने के लिए तो वर्ड्स ही नहीं है हमारे पास। और जो आप कह रही हैं विजय के बारे में कि उसकी आइसोलेशन के बारे में, वो वी नो दैट आइसोलेशन एट दैट टाइम 70s 80s, और जो उसने काम कर गया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। वी ऑल लव विजय। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हमें आप चाहिए हो अभी। किसी ने और बात करने की बात नहीं की है, तो मैं सिर्फ 2 रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हुमा गफ्फार अगर हैं तो वो 2 लफ्ज जरूर कहें, और इसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि इसके बाद एजाज कुरैशी साहब अपना क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे, मगर जब तक मैं चाहूंगा डॉक्टर हुमा कुछ बात करें। मैंने तो इन लोगों के बारे में सुना ज्यादा दूसरे लोगों से, मेरी बराह रास्त कोई इस तरह से ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन विजय सिंह साहब के बारे में आपसे बहुत कुछ सुना और उनके बारे में जाना कि किस तरह वो काम कर रहे होते थे और किस तरह उनकी एसोसिएशन है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मार्क्सिस्ट मूवमेंट की और उनके साथ। तो एक ये था रजा काजिम साहब के साथ जो है वो भी कलीम के साथ उनके हवाले से बात होती रही थी, और बेला रजा के हवाले से भी उनको जानती थी, लेकिन खुद वो एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत थे जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, और एक्टिविस्ट तो थे ही जो उनका कंट्रीब्यूशन था, लेकिन कल्चर उसके हवाले से जिस तरह भी संजय नगर की बात की और म्यूजिकोलॉजी का उन्होंने काम किया, तो वो भी उनका एक जिंदगी का एक अहम पहलू है। अदब में जो हमारी तीसरी शख्सियत थे उनके बारे में मैं ज्यादा उस हवाले से नहीं कह सकती, क्योंकि उनका लिटरेचर मैंने उस तरह पढ़ा नहीं है जिस पर मैं तबसरा कर सकूं या बात कह सकूं। लेकिन ये एक है कि इन तीनों में ये बात मुश्तरक थी कि इन तीनों ने अवाम के लिए काम किया, अवामी सतह के ऊपर काम किया, और एक मकसद के साथ जो है वो जुड़े रहे, जो कि एक प्रोग्रेसिव थॉट थी, और उसमें फिर मार्क्सिज्म भी एक अहम चीज जो है वो शामिल रही। तो ये हमारे और भी ऐसे साथी हैं जिनका शुरू में भी जिक्र आया था, मजहर जमील भी थे और एक दो और लोग भी जो हमारे गुजर गए हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अहम चीज है कि जो भी बात हो उसमें मार्क्सिज्म का जिक्र किसी न किसी हवाले से अवामी तहरीक के हवाले से जरूर आ जाता है, और जो उन नजरियात पे हमेशा कायम रहे और प्रोग्रेसिव सोच के साथ, चाहे उसमें कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात भी हुए हों या अलग नजरिया भी आया हो साथ में, लेकिन उसमें हमेशा जो है अवाम जो है डाउन ट्रोडन पीपल जो है वो जरूर उन्हीं का था कि उनको किस तरह उनके लिए काम किया जाए, उनको काम को आगे बढ़ा जाए। तो ये बस मैं यही कहना चाहूंगी, और जाहिर है इनके हवाले से और भी जानने का मौका मिलेगा आज
विजय सिंह साहब की वाइफ से इस तरह ये प्लेटफॉर्म था जिसपे उनसे बात करने का मौका मिला और पता चला कि किस तरह वो एज ए हिस्टोरियन किस तरह काम कर रही हैं और किस तरह इरिगेशन और दूसरी चीज़ों के हवाले से वो चीज़ों को लिख रही हैं। तो बहुत शुक्रिया। ये चंद मुख्तसर बातें थी जो मैं कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पे अब आखिर के अंदर एजाज कुरैशी साहब को कहूंगा कि वो अब बात करें और क्लोजिंग रिमार्क्स अपने दें। और एजाज साहब जो है वो प्रेसिडेंट है इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के, बेशुमार किताबें इनकी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तो एजाज साहब प्लीज आइए और कंक्लूड कीजिए सेशन को। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी आ रही है। कामरान साहब, कलीम साहब और सब दोस्तों, एक तो ये मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, डिस्कशन, और काफी दूर दूर से लोगों ने बात की। मगर सच्ची बात है कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं समझता था कि इस प्रोग्राम को हम भरपूर तौर पर करेंगे, कहीं मिलके सब दोस्त बैठे बाहर, और इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत पे आपने ये प्रोग्राम किया है। मजहर जमील साहब, जो उनके साथ मेरा भी बहुत पुराना 30 साल से दोस्ताना था, और हैदराबाद में आते थे तो हमसे जरूर मिलते थे, या कराची में हम, ये और एक इनके साथी भी थे मुस्लिम शमीम साहब, उनको भी हम, वो तो अभी हयात हैं इंशाल्लाह, उनको भी। तो इस तरह जो किताब लिखी थी इन्होंने, मजहर जमील साहब ने इब्राहिम जोयो पर, कलीम दुरानी साहब वो 1000 सफ़ों पर किताब है, आपके पास होगी जरूर। तो बहुत उन्होंने काम किया, और इतना, और सिंध के हवाले से इन्होंने, मुस्लिम शमीम ने, दोनों ने अपना काम ये करते रहे। एक नाम आया था एजाज नजीर का, बहुत पहले किसी ने लिया, आपने शायद, कामरान साहब। तो एजाज नजीर भी एक बहुत बड़े आदमी थे। मैं स्टूडेंट था जब कराची में एनएसएफ बनी, तो हैदराबाद में हमने और जाम साकी ने, इनायत काश्मीरी ने मिलके एसएनएसएफ बनाई थी, और इनमें ये सारे लोग आके हमारे साथ शामिल होते थे। शेख अब्दुल मजीद सिंधी मरहूम, एजाज नजीर साहब, और बहुत से लोग। तो एजाज नजीर का भी एक अपना बड़ा किरदार है, और इस तरह जैसे अपना पहले, तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और मैं ये सोचता हूं कि या काज़िम रजा साहब को मैं डायरेक्ट नहीं जानता था, उनसे एक मुलाकात उनके बेटे के साथ, उनकी जो बेटी नसीम जोहरा है, उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमने इकट्ठे भी काम किया बहुत, हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में। और अभी तो हम उम्र के बड़े हैं, पर जब छोटे से मेरे वालिद साहब खुद सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर भी थे, और इन्होंने इनके साथ मिलके काम किया। तो हमको उस जमाने की ये जो सिंधी में कहते हैं सुत्ती, कि वो पड़ी हुई है और काम करने के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक मीटिंग 2-3 महीने से हुई नहीं मिलके, जो रूबरू मिलके बैठे, एक मीटिंग जरा जल्दी बुलाएं कामरान साहब, तो जरा वो करें हम अपने ऑफिस में, और उस पे फिर और प्रोग्राम्स भी सोचें किस तरह करें। और जो हमने 2-3 प्रोग्राम एक लास्ट मंथ भी किया था, और आज इनको छपवाने की हम कोशिश करें इमीडिएटली। तो जो चंदा होगा वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह बस ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों का, सबका, कि फिर भी ये लोगों को इस तरह याद करना, और बेहतरीन अंदाज से आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया वैसे, और तकारीर और ये बहुत, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हम ये करते रहें, छपवाते रहें, तो काम को आगे जरा तेजी से बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस एजाज साहब आपका बेइंतहा शुक्रिया, और एक तस्दीक थोड़ी सी कर लीजिए, नसीम जहरा जो हैं वो रजा साहब की बेटी नहीं है, ये इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा,
جی آپ میرے خیال میں کچھ بھول چوک ہو رہی ہے آپ سے. ہو سکتا ہے کہا کہ مشافے میٹنگ رکھی جائے, ان پرسن میٹنگ رکھی جائے, بالکل اس کا جو ہے بندوبست کیا جائے گا. اور آپ جی کا بہت شکریہ ان ریمارکس کا. مجھے ترپتا کا میسج آیا ہے اور ترپتا کہہ رہی ہے کہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے زوم, اور اس نے واٹس ایپ کے اوپر مجھے کچھ میسج لکھ کے بھیجا ہے, وہ میں یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم کلوز کریں گے اس میٹنگ کو. ٹھیک ہے ترپتا صاحبہ کہتی ہیں کہ have lost the connection but would like to say that Vijay went through very difficult circumstances in the 1970s and 80s. He was politically very isolated in India, but he was steadfast in his views and he learned Russian to be able to read the original documents. اور پھر میں یہی کہہ رہا تھا کہ آؤ کسی طرح, تو انہوں نے کہا I don't know how to do it, I am not techno savvy, اور so you can read out my message. کامران you please call me by my name and not madam. اچھا چلیں, میں نے شکریہ ادا کیا تھا تو اس پہ وہ یہ کہہ رہی تھی you have been like a younger brother for us. ان کا بہت شکریہ اتنے پیارے الفاظ کے لیے. اور آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ پیشنس کے ساتھ آپ سب لوگ بندھے رہے. کچھ تقریریں لمبی بھی ہوئیں مگر سارے بات ہو سکی, اور جتنا حق تھا وہ تو ہم نہیں ادا کر سکے, مگر جو ہم کر سکتے تھے نہ ہونے سے ہونا ضروری ہے, تو یہ ہم کر پائے. تو آپ تمام حضرات کا میری طرف سے بہت شکریہ. علی ناصر بھی یہاں ہیں اس میٹنگ میں, وہ سب کو سلام کہہ رہے ہیں. تو حضرات پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ میٹنگ کے اندر آئیں گے. ایک دفعہ پھر تمام کا شکریہ, بہت شکریہ. لال سلام سب. تھینک یو ویری مچ سر, بہت مہربانی, ایوری باڈی, تھینکس.